السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کر رہے امی؟ سن رہے وہ آ رہا تھا. سر آپ اپنی انمیوٹ کیجیے نا. ویڈیو کی بھی آپ کے پاس ہے پرمیشن؟ سر انمیوٹ کیجیے. آڈیو انمیوٹ کیجیے اور ویڈیو بھی. سر ابھی ویڈیو کلیئر ہے الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم تمام، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا، کہ جمع ہوئے ہیں اس ٹاپک کو، اس عنوان کو سننے کے لیے، جس کا نام تھا کہ جو ہے خاندان، جو اس کو کہیں گے خانہ داری کی ذمہ داریاں اور تبلیغ دین میں خواتین کی ذمہ داریاں. مطلب گھر بار کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، ہاؤس ہولڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کس طرح سے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یاد رکھے تو ظاہر سی بات ہے ٹاپک اپنے آپ میں خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ خانہ داری کی ذمہ داریاں، مطلب جو گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہوئے خواتین تبلیغ کے کام میں، دعوت کے کام میں، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے کام میں کیسے آگے آئے، یا ان کی کیا ذمہ داریاں، کیا کردار ان کو نبھانا ہے. اب سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ ٹاپک کی طرف ہم بڑھیں تو یہ بات بتا دوں کہ جو حقیقت میں سماج اور اصلاح، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے وہ مردوں سے نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. حقیقت میں سماج اور معاشرے کی اصلاح عورتوں سے شروع ہوتی ہے. جس سماج کی عورتوں کی اصلاح ہو جائے اس سماج کے اندر سدھار آ جاتا ہے، اور جس سماج کے مردوں کی اصلاح ہو جائے وہاں سے اشخاص یا افراد کی اصلاح ہوتی ہے، سماج کی نہیں ہوتی. یاد رکھیے. تو لہٰذا معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا بے حد، جس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ اہم کردار ہے. یاد رکھیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے سماج میں جس چیز کو لیسٹ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. یاد رکھیے جو ہمیں کرنا ہے، جس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ خواتین کی کیا ذمہ داری ہیں، عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور خواتین کا ایک اہم رول ہوتا ہے، اس لیے کہ نسلیں جو آگے پروان چڑھتی وہ عورتوں سے چڑھتی. یاد رکھیے دنیا کے اندر لڑکے اور لڑکیاں جو آتے ہیں، یاد رکھیے وہ خواتین سے آتے ہیں، عورتوں سے آتے ہیں. اور نتیجتاً جب عورت اگر بگڑ جائے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں، عورت اگر سدھر جائے تو نسلیں سدھر جاتی ہیں. مرد اگر بگڑ جائے تو ایک فرد بگڑتا ہے، مرد اگر سدھر جائے تو ایک فرد سدھرتا ہے. لیکن عورت بگڑ جائے تو سماج اور معاشرہ بگڑتا ہے، اور عورت سدھر جائے تو سماج اور معاشرہ سدھرتا ہے. تو لہٰذا دعوت و تبلیغ کے کام میں، اچھائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں خواتین کا، آپ لوگوں کا تو سب سے اہم کردار ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا اب خانہ داری کی ذمہ داریاں بھی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ہاؤس ہولڈ ورک بھی ہے، اور کچھ ہماری ماں بہنیں تو ایسی ہوتی ہے، یہ بچیاں اس امت کی، وہ جو ایکسٹرا کمانے کی بھی ذمہ داریاں ان پہ ہوتی ہے. مطلب وہ خانہ داری بھی کر رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے.
تو گویا ایک ٹف سچویشن ہے، یاد رکھیں چیزوں کو سمجھنا، بیلنس لائف کو جینا، صحیح طریقے سے اپنے لائف کو بیلنس کرنا، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا، چیزوں کو ترجیحات امپورٹنس کے اعتبار سے اوپر سے نیچے ماننا، چیزوں کو ہیرارکی میں لانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ صرف گھر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، پورا باہر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف فلاں چیز کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے، بالکل چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے، بیلنس روٹین ہونا چاہیے، ہر چیز متوازن ہونا چاہیے، صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے، آرگنائز وے میں ہونا چاہیے. تو اسی طرح جہاں خانہ داری کی ذمہ داریوں کی بات کریں، دعوت تبلیغ بھی ہونا چاہیے. جہاں دعوت و تبلیغ کی بات کریں، خانہ داری کی ذمہ داریاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو یہ سب کرنا ہے. اچھا، عورت اگر وہ ارن کرتی ہے تو اس کو ارننگ میں بیلنس کرنا ہے، خانہ داری کی ذمہ داریاں بیلنس کرنا ہے، دعوت تبلیغ بیلنس کرنا ہے، خانہ داری کے اندر گھر کے کام کاج ہے، بچوں کی تربیت جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے، گھر کی ایک اچھا خوشگوار ماحول بنانا ہے. کئی کئی چیزیں یاد رکھیے جو خواتین کو کرنا ہے، یاد رکھیے. تو آپ کا تو موسٹ امپورٹنٹ رول ہے، یاد رکھیے. جس کو میں عام زبان میں کہوں گا ایک جھاڑ ہے تو آپ اس کی جڑ ہے، ایک قوم ہے تو آپ اس کی جڑ ہے، اس لیے کہ آپ ماں ہیں، یاد رکھیے. اسی لیے عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، جڑ کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ بنیاد ہے اس جھاڑ کی، آپ بنیاد ہے اس قوم کی، یاد رکھیے. آپ شروعات ہے ایک چیز کی، آپ کا سدھار سماج کا، آپ کا بگاڑ سماج کا بگاڑ، آپ کا سدھار سماج کا سدھار. تو بہرحال آئیے چلیے دونوں کو کیسے بیلنس میں لے کر چلے. تو سب سے پہلی چیز، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں کی ذمہ داری، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. تو پہلی یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے کہ ہم عورت ہے تو ہمارا کام تو صرف گھر کا کام کرنا ہے. جیسے کہ کوئی خاتون اگر دعوت و تبلیغ کا کام کری تو دوسری عورتیں بڑے، آئی ماں یہ کیا کام ہے، یہ بچیوں نے الگ ہی نیا کام لا لیے، یہ تو پہلے کوئی کرتا نہیں تھا، ہمارے بڈھے بڑے تو بس گھر کا کام کر رہے تھے، بچوں کی تربیت کر رہے تھے، زیادہ بوڑھے ہو گئے تو پان کھا رہے تھے پھر اس کے بعد، اور باقی تو ہم کچھ کر ہی نہیں رہتے. پھر اس کے بعد کا ایک دور آیا تو پھر آئی ماں یہ کیا ضرورت ہے، عورتوں کا کام تو گھر کے کام کرنا ہے، اور گھر کے کام کے علاوہ پھر اخبار کو پڑھنا ہے. وہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھی. ماشاءاللہ پورا اخبار چاٹ جاتے تھے وہ. اردو کا کوئی اخبار آپ کے علاقے میں ہوگا، پورا گھول کے پی گئے انہوں نے، سمجھ، یہ ان کی ذمہ داریاں تھی. اس کے بعد تھوڑا اپڈیٹ ماحول آیا تو بس ہماری ذمہ داریاں تو یہ ہے کہ ہم کھائے پیے اور ریموٹ کنٹرول میں ہم کو چینل نمبر پورے یاد ہونا چاہیے، ہم براؤز کر کے دیکھیں گے. پھر دور اور بدلا، تھوڑا اپڈیٹ ہوا، سوشل میڈیا کا دور آیا تو اب تو ماشاءاللہ عورتوں کو اتنے کام میں اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے ہر نئے آنے والے پلیٹ فارم پر، گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کی چغلیاں کرنا ہے، بازو والے کا کیا ہو رہا ہے وہ سننا ہے، اس کی انفارمیشن رکھنا ہے، اس کا فلاں کرنا ہے. تو بس ذمہ داریاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کیسے نبھائیں گے یار ہم یہ ذمہ داری؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت و تبلیغ کام جتنا مرد کا ذمہ ہے اتنا عورتوں کا بھی ذمہ ہے. عورتوں کا تو اور اہم کیریکٹر ہے، اس لیے کہ یہ ان بچوں کو نشر و نما کریں گی جو آگے چل کے اس قوم اور ملت کا کیا عقیدہ ہو، کس منہج پہ یہ رہے، کیا کام کرے کیا نہ کرے، کس کو حلال سمجھے کس کو حرام سمجھے، یہ کرنا ہے. تو وہ پورا جو ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس کو یہ کرنا ہے، جو ٹیچر ہے، جو معلم ہے، ایک سماج کی کمیونٹی کی ماں، ایک عورت، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی میرا یہ کردار ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دور اولیٰ کے اندر، اولین دور کے اندر مسلمان خواتین نے یہ سب کیا، یاد رکھی. اور اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ پہلی خاتون یا پہلا انسان جس نے ایمان لایا تھا وہ کون تھا بتائیے؟ پہلا انسان جو ایمان لایا تھا وہ ایک مرد نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی، یاد رکھی. اور وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا جس طرح سے قابل نے جو ہے حابل کا قتل کیا تو ہر ہونے والے قتل میں اس کا ایک حصہ ہے. حالانکہ اب قابل بہکا نہیں رہا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا ایک حصہ چونکہ اس نے جرم کی شروعات کی. تو کچھ علماء نے یہاں تک لکھا جس طرح سے خدیجہ ایمان لائی، ہر ایمان لانے والا دنیا میں جو ہوں گا ان کو اجر ملے گا اس کا، کیونکہ وہ پہلی تھی جنہوں نے اس کو قبول کیا. تو دور اولیٰ سے آپ لوگ شامل ہیں اس کے اندر. اس کے بعد سب سے پہلے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والی یہ خاتون. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کھل کر مدد کرنے والی عورتیں، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے تھے لیکن ابھی اف کرنے کی مجال ہمت نہیں تھی، ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے، چھپا کے رکھنا پڑتا تھا، جس کا معلوم بھی تھا تو اعلان کرنے میں بہت نقصان تھا. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اور کسی نے لا کر جو ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اس کی پورا وہ جو اندر کی غلاظت ہوتی ہے جو ایک جگہ بند ہوتی ہے، لارج انٹسٹائن جس کو کہیں گے، وہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے اوپر، سر اور کاندھے کے بیچ میں رکھ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے ہیں. کون مدد کرتا ہے؟ صحابہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ نے اعلان نہیں کیا، جس نے اعلان کیا وہ ڈرے ہوئے کہ خدا جان لے لیں گے. کس نے مدد کی؟ آپ کی بیٹی کو پتا چلتا ہے، فاطمہ دوڑے دوڑے آتی ہے اور وہ پوری چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ سے اٹھاتی ہے، جو آپ خود اس کے وزن سے دبے ہوئے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. یہ بھی ایک عورت ہے، یہ بھی دعوت تبلیغ کام میں مدد کر رہی ہے. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے جانے کا کیا پلان تھا سب سنا تھا، لیکن مشرکین کے لاکھ بولنے کے باوجود بھی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا
حتیٰ کہ جو ایک مشرک نے جب آپ سے پوچھا کہ تم کو پتا ہے تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے، تو کہا مجھے نہیں پتا، تو ابو جہل نے روایتوں میں آتا ہے یا کوئی اور مشرک نے اتنے زوردار انداز سے تماچا مارا کہ کان کے بالی جو تھی کان کٹ گیا اور بالی نکل گئی اس کے اندر سے، وہ تھپڑ کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان کی قربانیاں تھی خواتین کی، اپنا خون بہایا، اپنی جان دی، اپنے جسم کو تکلیفیں وہ کی، اور بہرحال ایک لمبی فہرست ہے، لمبی فہرست ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی احد ہے، اور جنگی احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب جنگی احد میں میں اپنے گھوڑے سے گر گیا تو میں نے جس طرف نظریں اٹھائی ام عمارہ کو اپنے سامنے پایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے تیر بھالوں سے بچا رہی تھی، اور اس کے اندر لڑا بھی، اور ان کا ایک ہاتھ اس میں ضائع ہو گیا یاد رکھیے۔ بہرحال یہ خواتین کی قربانیاں ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے، تو سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داریوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ لیکن آج کا معاملہ عجیب ہو چکا ہے، یاد رکھیے، اور عجیب بات یہ ہے کہ خاندان کی جو خانہ داری کی ذمہ داریاں خواتین وہ بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں بھی غائب ہے۔ مطلب پہلے تو دعوت و تبلیغ سے نکلی گھر کی ذمہ داریاں بول کر، اب گھر کی ذمہ داری میں غائب۔ آئیے مثال دیتا ہوں، غریب طبقے کا کیا حال ہے؟ غریب طبقے کا حال یہ ہے کہ ان کی بچیوں کو وہ صرف اسی لیے تیار کر رہے ہیں کہ ان کو ایک نیکسٹ جنریشن کام والیاں تیار کرنا ہے، مطلب خدمت خدمت، کام کام کام۔ اور مالدار لوگوں کا کیا حال ہے؟ مالدار لوگوں کا کام ہے ہر چیز آؤٹ سورس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ تو دونوں چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ غریب خانہ داری، مطلب شادی سے پہلے بھی کام، شادی کے بعد بھی کام۔ مالدار شادی سے پہلے بھی کچھ نہیں، شادی کے بعد بھی کچھ نہیں۔ لیکن دعوت و تبلیغ کہاں ہے؟ دونوں سے غائب ہے۔ کہ پتہ چلا خانہ داری کے نام پر دعوت و تبلیغ گئی، اور دعوت و تبلیغ بھی آپ وہاں سے ختم ہو چکی، یاد رکھیے کچھ بھی موجود نہیں۔ یاد رکھیے، دیکھیے مالدار گھروں کے اندر کام والیاں موجود ہیں، غریب گھروں کے اندر وہ خود کام کر رہی ہے۔ پریشان ہے امت، یاد رکھیے، چونکہ امت نے بیلنس لائف جینا چھوڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی بھی ذمہ داری، ان کو بھی اس میں رول ادا کرنا، آگے بڑھنا، یاد رکھیے۔ لیکن یاد رکھیے ہم نے پہلے خانہ داری کے نام پہ دعوت تبلیغ چھوڑی، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑا، اور اب خانہ داری بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور بہرحال ابھی برائی جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں میں آتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور سارے طبقے، غریب ہو مالدار ہو، سبھی اس میں جو ہے مبتلا ہے۔ اب یاد رکھیے دور اول میں عورتوں نے یہ کیسے کیا، وہ لوگ کیسے ہی سب کر پا رہی تھی؟ اس لیے کہ وہ ایک بیلنس لائف، یاد رکھیے، جی رہی تھی۔ اور آج کے دور میں جس طرح سے مرد باہر کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے، اکثر مرد کمانے کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی یہی کرنا ہے۔ خانہ داری کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، شوہر اور بچوں کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، ساس اور سسر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے، اڑوس اور پڑوس کو لے کر چلنا ہے، خاندان اور رشتہ داروں کو لے کر چلنا ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کہے کہ میں کما کے لا رہا ہوں نا، تو لہٰذا میں اب دعوت تبلیغ نہیں کروں گا، اچھائی کا حکم نہیں دوں گا، برائی سے نہیں روکوں گا، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دعوت و تبلیغ کرنا، ہر آدمی کے لیے یاد رکھیے جتنی اللہ نے استطاعت اور علم دیا ہے ضروری ہے اتنا کرنا، سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے علماء کے لیے سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد دیگر، اس کے بعد دیگر، جتنا علم جس کو، جتنا علم جس کو ہے، ظاہر سی بات ہے خواتین کے لیے بھی ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میرے بارے میں ایک بات بھی اگر پتا ہو تو۔ کس کو نہیں پتا ایک بات؟ دین کے بارے میں اللہ ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، آخری نبی ہے، سب کو پتا ہے۔ تو جو ہو سکتا ہے، جو استطاعت ہے، جو حالات ہے، جو ماحول ہے، جو معاشرہ، جو علم ہے، اتنا آپ کو پھیلانا ہے۔ آپ کو اگر کوئی مرد کہے میں باہر کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا نہیں کروں گا، تو آپ بولیں گے غلط ہے۔ تو ویسی کوئی عورت یہ کہے کہ میں خاندانی ذمہ داریوں میں اتنی مصروف ہوں، خانہ داری میں اتنی مصروف ہوں، ہاؤس ہولڈ ورک میں اتنی مصروف ہوں کہ میں اب دعوت تبلیغ نہیں کروں گی، بلکہ حالات یہ ہے کہ دعوت تبلیغ تو دور، دین پر رہنا بھی مشکل ہے، یاد رکھیے۔ اکثر دیکھیے جس طرح سے مردوں کا حال ہے، خواتین کا وہی حال ہے، دین سے دوری ہے، نمازوں سے دوری ہے، روزوں سے جو ہے دوری ہے نا۔ کچھ بچیوں کی تربیت والدین اس زبردست انداز سے کر رہے، چونکہ اتنی پیمپرڈ ان کی بچیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بیچاریاں کبھی روزہ ہی نہیں رکھ سکتی، بالغ ہونے کے بعد کمزور پڑ جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے۔ ہر بچی ماں باپ کو کمزور نظر آ رہی ہے، دنیا دیکھ کے پریشان ہے کہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا اور یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں بڑی کمزور ہے بیچاریاں۔ تو کمزوری کے نام پر، جس کو نزاکت کے نام پر، فلاں کے نام پر بیڑا غرق کر دیا ہم نے دعوت تبلیغ کا۔ تو ہر کسی کی ذمہ داری یاد رکھیے، کام کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے۔ ابھی خاتون گھر کی ذمہ داریوں پہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کام کرنا ہے، تو جو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہے وہ کیسے کریں گی؟ بس ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ شادی شدہ ایک خاتون غیر شادی شدہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، تو سب سے پہلے تو خود کی اصلاح کریں گی، دعوت و تبلیغ کے سب سے پہلے حقدار تو وہ انسان ہی ہے۔ خود کی اصلاح کے بعد وہ کام کریں گی اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اور اپنے گھر میں رہنے والے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے ماحول، اپنے محلے میں یہ کام کریں گی، اس کا دائرہ کار۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، دائرہ کار بدل جاتا ہے۔ تو اس میں خود تو سب سے پہلے انسان آتا ہی ہمیشہ، یاد رکھے، اس لیے کہ جب بھی کوئی اچھائی اور برائی کی بات ہو رہی تو اپنے آپ کو بچانا جہنم سے سب سے اول ہے نا۔ تو خود کی اصلاح کریں گی، خود پہ دعوت تبلیغ اور ساری چیزیں کریں گی، اس کے لیے تیاری۔ اس کے بعد اس کا شوہر، اس کے بعد اس کے بچے،
اس کے بعد اس کے شوہر کے رشتے دار، اس کے بعد اس کے دیگر رشتے دار، پھر اس کا گھر، اس کا ماحول، اس کا محلہ، اس کی بستی، اس کا شہر، اور اس سے آگے، اس سے آگے، اور اس سے آگے۔ یہ دائرے کار ہے سب کا، یاد رکھیے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دعوت تبلیغ کے نام پہ ایسا نہ ہو کہ آپ بولے میں دعوت و تبلیغ کر رہی ہوں، لہٰذا میں گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں، شوہر کے کوئی ذمہ داریاں مجھ پہ نہیں ہیں، اولاد کی کوئی ذمہ داریاں مجھ پہ نہیں، میری اولاد کو پڑوسی پالیں گا، میری ساس پالیں گی، میرے والدہ کے پاس پالیں گی، میں دعوت تبلیغ کام نہیں۔ صحابیہ نے یہ سب نہیں کام کیا، وہ بیلنس لائف جی رہی تھی، دعوت تبلیغ بھی کر رہی تھی، گھر کے کام بھی کر رہی تھی۔ خود حسن حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، اپنی والدہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمارے والد کی خدمت کرتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کی۔ یہ کون عورت ہے؟ یہ جنت کی جو ہے خاتون کی سردار ہیں، گھر کے کام کرتی، چکی میں آٹا پیستی، پانی جو کنویں سے جو خود نکال کر لاتی، کھانا بناتی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہمیں تیار کرتی، مطلب اس زمانے میں جو عورتیں کام کرتی گھر کی، اس سب کرتے ہوئے باقی کام بھی کر رہی ہوں۔ تو آپ کو اور مجھے بھی یہ سب کرنا ہے، خواتین کو تو بالخصوص کرنا ہے۔ جب یہ عورت ہو کے اتنا کر رہی تو مردوں کے لیے تو یہ ایک تعجب کی بات ہے، یہ نمونہ ہے، اور ایک عورت کے لیے بھی نمونہ ہے کہ دیکھو اتنا کچھ کر کے وہ سب کچھ کر رہی تھی، اپنے بچوں کی تربیت اور ساری چیزیں، اور خاتون جنت کی جو خواتین ہیں ان کی یہ سردار ہے، تو سردار سے تو مثال ایگزامپل لینا چاہیے اپنے لیڈر سے۔ تو یہ فاطمہ زنہا کا معاملہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں دعوت تبلیغ کام کری ہوں، نبی کی میں جو بیٹی ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا علی میں تمہاری ذمہ داری ادا نہیں کرتی ہوں، حسنین، حسن حسین اور محسن تم لوگ فلاں کرو، اپنی بچیوں کو نہیں، وہ سب کر رہی ہے، وہ ایک ماں ہے، وہ اپنی بچیوں کی تربیت کر رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اپنے گھر ماحول کو سنوار رہی ہے جیسا حق ہے۔ اس کے علاوہ جب موقع مل رہا ہے دعوت و تبلیغ، اچھائی کا حکم دے رہی ہے، برائی سے روک رہی ہے، جب موقع مل رہا ہے لوگوں کو حق بتا رہی ہے، باطل سے روک رہی ہے، یہ سب کرنا تھا، یہ کرنا ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم اتنے زیادہ جس کو کہیں گے اس دنیا کے چکر میں پھنس گئے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ گھر کی خانہ داری کی زندگی اچھی ہو جائے، ایک گھر اچھا ہو تو بس سب کچھ اچھا ہو گیا۔ لوگ اس چیز پر نام نہیں رکھتے، لوگوں کا بھی اس میں دوش ہے کافی، اس میں بہت زیادہ ان کا بھی ہاتھ ہے کہ کوئی انسان گھر اگر صاف ہے تو کرے کیا اچھے اور اخلاق والے لوگ ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھا تو چلتا گھر صاف ہونا، اور کسی گھر خراب ہے تو کتنے بد اخلاق اور برے لوگ ہیں۔ تو گویا گھر کا پیمانہ ہو گیا، اس کی صفائی سے پتہ چل رہا، تو ہر عورت دوسری عورت سے کمپیٹ کر رہی گھر اچھا رکھنے میں۔ اور آپ لوگ بھی جو میری بات سن رہے ہیں، آپ کا بھی یہ مزاج ہوگا نا، ان کا گھر کتنا اچھا ہے نا، انہوں کتنے اچھے ہیں، ان کا گھر کتنا برا ہے نا، انہوں کتنے برے ہیں۔ سبحان اللہ، گھر کی برائی سے اچھائی اس کے اچھا اور برے ہونے کا لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور نفلی روزے، فرض روزے، زکوٰۃ، صدقات، راتوں کی نمازیں وغیرہ پڑھنے سے گھر کا معاملہ اس کا اتنا فٹ نہیں رہتا ہوں، اتنا فٹ ان دا سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں غلاظت ہر جگہ پڑی ہے، لیکن اتنا اچھا نہیں جتنا آپ کچھ نہیں کر کے بس ہر چیز کو چمکاتے پڑے ہوئے دن بھر۔ گھر اچھا ہونا، بس آتے ہی کوئی آ رہا تو بس اس نے آتے ہی بس گرویدہ ہو جانا، آپ کے گھر کے اندر سے جانا ہی نہیں چاہنا پھر اس نے، یہ حالت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے کمپیٹ کیا جا رہا ہے، تو بیلنس لائف ہونا چاہیے، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، یاد رکھیے، جیسا جس کا جتنا حق ہے ویسا اتنا دینے کی ہم سب نے کوشش کرنا چاہیے، تب یہ معاملہ یاد رکھیے سلجھیں گا، ورنہ معاملہ الجھتے چلا جائے گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک شادی شدہ عورت کو بھی کام کرنا ہے، غیر شادی شدہ عورت کو بھی کام کرنا ہے، اور ہم کو حقیقی دنیا کے لیے تیار ہونا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی کمائی کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ہی بھول جائیے جو آج کل ایجوکیشن کے نام پہ ہو رہا ہے نا، جو پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں، والدہ خاص طور سے، کہ ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ بچی کی عمر ہوگی، فار ایگزامپل سمجھ لیجیے بچی کری پوسٹ گریجویشن ہونے تک ایجز جو آج کل بچوں کی جا رہے 15 to 17 کے اندر 10th ہوتا ہے، 17 to 19 کے اندر 12th ہوتا ہے، مطلب 1.5 سال 2 سال اس میں پلے رکھا گورنمنٹ نے، ایڈمیشن کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے، اور 19 to 22 کے اندر گریجویشن ہو رہا ہے، 23 اور 25 تک، مطلب 23 to 25 کی ایج تک پوسٹ گریجویشن ہو رہا ہے۔ پوسٹ گریجویشن ایک بچی کر لی، 25 سال اپنے زندگی گزار چکی ہے، ایوریج ایج دنیا میں بتایا جا رہا 60 سال کی انسان کی ہوتی ہے، مطلب تقریباً ہاف دا ایج، 40% آف دا لائف گزار چکی ہے، اب اس کو شادی کا رشتہ آ رہا ہے، پھر اس کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور دیتے وقت والدین بول رہے بچی اب تک باورچی خانے میں داخل نہیں ہوئی، یہ گوشت کا لوتھڑا اٹھا کے آپ کو ہم تحفے میں دے رہے ہیں، کپڑے پہنا کے لے جائیے بوریے میں اٹھا کر، اور اس کے ساتھ جو کرنا آپ کیجیے۔ اب آپ اس کی ماں بنیے، کون ماں بنیں گی؟ ساس، مطلب انہیں اپنے بچوں کو پالنا اور ان کو پالنا اب لے کر، ایسا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہوں گے، کیسے پاسبل ہو، مطلب ریئل لائف سے کوئی ٹچ نہیں ہے اس لڑکی کا، یہ بتانا چاہ رہی ہوں 25 سال میں۔ لڑکوں کا بھی یہ حال ہے، بہرحال چونکہ خواتین میں ابھی درس دے رہا ہوں تو عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں، ورنہ لڑکوں کو بھی یہ حال ہے، 25 سال کی عمر تک ہو جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ریئل لائف میں اس نے اب تک کچھ کیا نہیں، کمایا نہیں، اب کمائیں گا شادی کے بعد، اور اگر جو کما کے شادی کرنا چاہ رہے تو پھر 27 28 30 تک عمریں چلے جا رہے، کیا کریں گے؟ یہی سسٹم ہے۔ تو یہ خانہ داری کا معاملہ جو کہ آپ کہہ رہے خانہ داری کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، تو خانہ داری کو بھی تیار نہیں ہوئی بچی، صرف پڑھائی کے نام پہ تیار ہو، کیا پڑھے آپ نے مجھے بتائیے،
میں پڑھائی کو کنڈیم نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا پڑھے آپ نے؟ میں اگر آپ سے بنیادی سوال کروں اور بنیادی چیزیں پوچھو تو آپ بولیں گے یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم. ایک ایگزام دینے کے بعد دوسرے دن آپ کو نہیں یاد آتا ایگزام میں آپ نے کیا لکھا. تو یہ سال بھر کیا کر رہے ہیں آپ جا کر اسکول اور کالجز کے اندر؟ تو پتا چلا وہ بھی فیل اور یہ بھی فیل، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے ایکچولی. تو یہ سب بہانے بازی ہم نے کر کے کیا کیا، ریئل لائف سے ہم دور ہیں. ریئل لائف میں آئیے بھائی، حقیقتوں کو سمجھیے، اور جو آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم نے ایک شادی شدہ عورت اور ایک غیر شادی شدہ دونوں کے تعلق سے دیکھا کیا کرنا ہے. اب اس کے بعد یاد رکھیے آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرے ایک عورت، ایک خاتون، یہ ذمہ داریوں کے ساتھ کیسے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کام کرے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، چیزوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، ایک شیڈیول بنائے، ایک سسٹم بنائے، اور سسٹم کے ساتھ کام کریں گے تو ترتیب والا کام کبھی بھی اچھا ہوتا ہے. یاد رکھیے تو گھر کے کام میں بھی ترتیب ہے، اسکول میں کرتے ہیں، پڑھائی میں کرتے ہیں، سبجیکٹس کی پڑھائی میں کرتے ہیں، چیپٹرز کی پڑھائی میں کرتے ہیں، ہے نا، کس سیکشن میں کتنے مارکس آتے ہیں اس کے حساب سے کرتے ہیں. تو یہاں بھی ریئل لائف میں ایسا مینج کرنا ہوگا آپ کو. جو پڑھے لکھے ان کو بھی، جو پڑھے لکھے نہیں ان کو بھی یاد رکھے، اس لیے کہ ایجوکیٹڈ دونوں ہی ہوتے ہیں. پڑھے لکھے مطلب جس کو خواندگی اور ناخواندگی، لٹریٹ اور الٹریٹ کے میں سینس میں بول رہا ہوں، لیکن ایجوکیٹڈ تو سب ہوتے ہیں. ایک خاتون اگر اسکول نہ بھی گئی تو کھانا بناتی، گھر کے کام کرتی، گھر والوں کو لے کے چلتی، یہ اس کا ایجوکیشن ماشاءاللہ. وہ سوشیولوجی میں ایجوکیشن اس نے گین کیا ہے، سماجیات کے اندر، وہ اس نے کوئی ڈگری گین نہیں کی ہے نا. ویسے یاد رکھیے ہم کو کام کرنا ہے تو پہلے چیزوں کو سمجھنا ہے اور اس کو ترتیب دینا ہے، اس کو سسٹمز بنانا ہے اور آرڈر میں کرنا ہے، تاکہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو وقت ملے. ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی ٹائم جنرلی نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آدھی رات تک ان کو جاگنے دیا جائے، جس میں آدھی رات تک وہ کچھ کرنے والے ہیں نہیں، صرف ٹھیٹی ٹھاٹا اور کھانا پینا ہی چلیں گا، اور صبح دیر سے اٹھنے کا ایک معمول بنا لیا. جب لائف ایسی رہیں گی تو اس لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ وغیرہ اپنی دن بھر کی کمانے کی ضروریات سے تھکنے کے بعد دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. صحابیات وغیرہ دن بھر انتھک محنت کرنے کے بعد جب موقع مل رہا دعوت کا کام کر رہی ہے، تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اچھائی کا حکم دے رہی ہے، برائی سے روک رہی ہے. اور ہمارے پاس صرف بہانے اس کام کو نہیں کرنے کے. نہ ہم جو ہے خانہ داری میں آگے ہوئے، نہ ہم دین میں آگے ہوئے. یاد رکھیے نتیجتاً جب عورتوں نے علم حاصل نہیں کیا ہماری نسل جاہل رہ گئی. یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اب کرنا کیا ہے آپ کو یاد رکھیے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے خود کی اصلاح کرنا ہے. دوسرا کام عمل کرنا ہے. تیسرا کام دوسروں تک اس چیز کو پہنچانا، جو دعوت و تبلیغ یا اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو ہم کہیں گے. یاد رکھیے یہ سب کرنا ہے. یاد رکھیے آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح، چونکہ ایک انسان خود کو تیار کر رہا ہے تو اپنی اصلاح شروع کرے گا، اور اپنی اصلاح کرے گا علم حاصل کر کے، قرآن اور سنت کا علم حاصل کر کے. ورنہ علم حاصل کر کے بولے تو ہم پر ناول کا بڑا چلن ہے عورتوں میں. جو تھوڑی بہت عورتیں پڑھی لکھی ہے ناول میں پڑھی لکھی. یاد رکھیے ناول، قصیدے، قصے، سٹوریز، کہانیاں، اور جو تھوڑی سی آگے نکلی تو اب ناول سن رہی ہے ماشاءاللہ. مطلب وہ کیا بولتے ہیں آپ کے جو آج کل الگ الگ ایف ایم چینلز آتے ہیں وہ سن کے ہو رہی، مطلب سنے سنے سیکھ رہی ہے، یہ پڑھے پڑھے سیکھ رہی ہے. یاد رکھیے. اور ناولز وغیرہ کا تو سبحان اللہ بہت چلن ہے. اور اب تو جو نئی نسل ہے یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ویب سیریز کو اپنا جو ہے ساتھی بنا لیا، وہاں سے نالج گین کر رہی ہے. اب کیا نالج ملیں گے ایسے سیشنز میں سمجھتا ہوں آپ سب بہتر جانتے ہیں. تو علم حاصل کرنا قرآن اور سنت کا خاص، اور اس کے بعد تمام چیزوں، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ سب دیکھنا ہے. یاد رکھیے بہت اہم چیز، بہت اہم نقطہ. یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. تو علم حاصل کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. دوسرا جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ اس پہ عمل کرنے لگ جائے، اس لیے کہ جب علم پہ آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت و تبلیغ میں برکت دیں گا. جب علم میں آپ عمل کریں گے تو آپ ایک خود نمونہ بنیں گے سوسائٹی اور سماج کے لیے. جب علم حاصل کر کے عمل کریں گے لوگ کہیں گے یار ایسا کاش میں ہوتا یا ہوتی، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ دو لوگوں کے جیسا دیکھ کر کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو. اس کو بولتے ہیں رشک کرنا کسی پر. وہ کون دو لوگ ہیں؟ کہا کہ ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے رشک کر سکتے کاش میں ایسا ہوتا. اور دوسرا فرمایا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے دو لوگوں کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کاش میں ایسا ہوتا یا کاش میں ایسا ہوتی. تو ایسا ہونا ہے نمونہ آپ کا، تو عمل کرنا ہے. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے. دوسروں کو پہنچانے کے لیے پہلے دو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو اور آپ عمل کرتے ہو. پتہ چلا علم نہیں ہے اور عمل کرے تو بھی غلط، علم ہے عمل نہیں کرے تو بھی غلط، اور دونوں ہی کام نہیں کریں گے تو دونوں میں سے کوئی کام بھی ویک ہوگا تو دعوت و تبلیغ کا کام خود بخود ویک ہو جاتا ہے. دعوت و تبلیغ سے مراد اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بھی آپ سیم ہے، مطلب ایک ہی بات ہے یاد رکھیے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کرنا ہے. یاد رکھیے آپ کو ریڈی ہونا ہے اس کے لیے. تو یہ 3 سٹیپ بتا دیا ہم نے، خود کی اصلاح، عمل، اور پھر دعوت و تبلیغ کا ہم کو کام کرنا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اب دعوت و تبلیغ کے اندر کیا کرنا ہے ہم کو، یا خود کے علم حاصل کرنے کن چیزوں کو یاد رکھنا ہے، وہ بھی پوائنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. آئیے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے اندر جو کام کرنا ہے یاد رکھیے ہم کو، وہ یہ توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو شرک سے روکنا ہے. ورنہ دعوت و تبلیغ کے کام سے آپ نکلے اور پتہ نہیں کیا کام کر رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
میں نے ایک بار ایک تنظیم کو دیکھا, میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں لیکن تھوڑی سوچ ہو رہی تھی مجھے, تو بولے ہم سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے بتایا گیا کیا کام کر رہے ہو. میں نے پوچھا کیا کام کر رہے سماج کے, تو تنظیم کیا کری تھی معلوم, ہمارے شہر کے لیول پر جا جا کے جو جھاڑوں میں کیلے مارتے ہیں نا اس کو نکالتے تھے, یہ کام کر رہے تھے. یہاں انسانوں کے پیر میں کیلے چھپ جا رہے, گاڑیوں کے ٹائر میں کیلے آ کے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جا رہے, اس کے نہیں, وہ چھاڑ میں مارے ہوئے کیلوں کو نکال رہے, وہ پوری تنظیم یہی کام کر رہی. تو سوچ کے بھی تعجب ہوتا ہے کہ یار لوگ سوچتے کیوں نہیں, اسی جھاڑ کے نیچے ایک بھوکا آدمی ہے پڑا ہوا, ننگا ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, جانور پریشان ہے, جھاڑ کے کیلے نکال رہے ہیں. یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے, جب جس کو ہم کہیں گے سارے حق مل گئے, سارا سماج خوش ہے, تو اب کیا کرنا, تو اپنے ہی چاول میں کنکر ڈال کے اپن چنتے بیٹھیں گے, پھر وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کیلے نکال رہے ہیں. بولے یہ کام سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ دعوت تبلیغ ہوتی کیا ہے, کہاں شروع ہوتی, کیا کرنا ہے. سب سے پہلا کام توحید کی دعوت, لوگوں کو شرک سے روکنا ہے. یہ تو پتہ چلا آپ اصلاح کے کام لے رہے ہیں, اور لوگوں کو ٹھیک ہے اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی بھائی, کیلے نکالنا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اصل تو سب سے امپورٹنٹ موسٹ پرائر کیا چیز ہے وہ دیکھنا پڑے گا نا. دعوت و تبلیغ ہوں گی توحید کی, روکا جائے گا شرک سے, ٹھیک ہے, یہ کام سب سے پہلے کرنا. دوسرا حلال حرام کی تمیز گین کرنا, اور حلال حرام کی تمیز دینا ہے آپ کو. کس کس کو, خود کو, شوہر کو, جو میں نے دائرہ بتایا تھا نا, دائرے یاد رکھیے, بچوں کو, پھر آپ کے شوہر کے رشتے دار جو گھر میں جا رہتی ہے, آپ محلہ بستی ماحول اپنا سب شامل ہے, وہ دائرے یاد رکھیے, دائرے کارپور. تو آپ کو حلال حرام کا علم دینا ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, ہر قسم کی اچھائی کا حکم دینا ہے, ہر قسم کی برائی سے روکنا ہے, جیسے آپ کو موقع ملے, زمین زمانہ حالات ماحول سیزن رسومات خرافات دن مہین جیسا ہوتا ہے بہرحال کرتے رہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے زندگی کا مقصد پہچاننا یاد رکھیے. زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرے, یاد رکھیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو زندگی کا مقصد پہچانیے کیا ہے, ورنہ زندگی کے ہم نے مقصد کو نہیں پہچانا اور بس بے راہ روی بے ترتیب زندگی ان آرگنائز لائف جی رہے ہیں, تو اس کا مقصد پہچانے یاد رکھیے. اس طرح قرآن سے لگاؤ پیدا کیجیے اپنے اندر, اور لوگوں کے اندر جن کو آپ بلائیں گے اچھائی کی طرف برائی سے روکیں گے, لگاؤ پیدا کیجیے قرآن سے, محبت پیدا کیجیے قرآن کی. اسی طرح سنت نبوی کی طرف لوگوں کو مائل کیجیے اور ان کو محبت پیدا کرے, کہ وہ کسی بھی کام کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا, پھر وہ کام کرے. تو نبی کی محبت, سنتوں کی محبت, آخرت کی فکر لوگوں کے اندر ڈالیے, کہ وہ ہر بار کوئی کام کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ آخرت پہ اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے میری زندگی پر. یہ اس کے ساتھ آپ کو ان پہ محنت کرنا ہوگا, تو آخرت کی ان کو فکر دلانا ہے, آخرت کی یاد دلانا ہے. اسی طرح دنیا سے بیزارگی ہم کو اختیار کرنا ہے, یاد رکھیے. یہ سب دعوتی کام ہے ہمارے, بیزارگی دنیا سے. دنیا سے بیزارگی آپ سمجھ رہے ہیں میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں, اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں جو خام و خواہ کی ہے نا. بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا خام و خواہ کی بیزارگی اختیار کیے ہوئے, میں حلال کو بھی نہیں کرتی ہوں. کیوں نہیں کرتے, حلال تو حلال ہے, کیجیے نا. نہیں بولے وہ حلال بھی اس لیے نہیں کرتے کہ دوسروں کو بتانا میں کتنا جو ہے احتیاط کری ہوں فلاں, یہ بھی بیکار باتیں یاد رکھیے. حقیقی زندگی بہت الگ ہوتی ہے, یاد رکھیے. تو دنیا کی جس کو بیزارگی کا معنی ہے کہ اتنا استعمال کرو جتنا جائز ہے اور جتنا ضروری ہے, اور آگے بڑھتے چلو. اس کو ایم مت بنا لو, اس کو مقصد مت بنا لو, اس کو سیٹلمنٹ مت سمجھو کہ یہیں رکنا ہے آپ کو زندگی بھر, ہم کہیں اور جانے والے, کہیں اور شفٹ ہونے والے یہاں سے. یہ تمام کام ہے جو آپ کو دعوت و تبلیغ کے اندر جو ہے, جب میں آخری پوائنٹ ہے خود کی اصلاح, عمل کرنا اور دعوت تبلیغ, یہ سب کام آپ کو اس میں کرنا ہے. جو 5-7 کام مجھے لگے جو امپورٹنٹ ہے خواتین میں کرنا ہو کرنا. اب یاد رکھیے آج کا ہمارا حال کیا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آج خواتین کا یہ حال ہے کہ خانہ داری میں کیا حال ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. گھر کے کام کاج میں غریب طبقہ اسی کی محنت کر رہا ہے, مالدار طبقہ اس کو آؤٹ سورس کر رہا ہے. تو دونوں ہی دعوت و تبلیغ سے دور ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یاد رکھیے پھر آج کا حال یہ ہے کہ کھاؤ کماؤ, بس یہ زندگی. مطلب عورت کہیں گے میں تو نہیں کما رہی ہوں, تو اپنے شوہر کو بولو کماؤ, بچوں کو بولو کماؤ, ہاں ان کو بولو کماؤ, باتیں کمائی کی کرو, کماؤ اور کھاؤ. یہ ہمارا بیسک فنڈا لائف کا. ہر انسان کس لیے جی رہا ہے معلوم آپ کو, ہر انسان اس لیے جی رہا ہے کہ اس کے زندگی میں گھر بن جائے, پھر اس کے بچیوں کی شادی ہو جائے اچھے سے, اور پھر اس کے بعد کچھ بچا تو پھر ہم جا کے حج کر کے آ جائیں گے, بس یہ زیادہ سے زیادہ ایم ہے. اور وہ حج سے پہلے نماز زکات سب غائب ہے, صرف حج ہی باقی ہے. اتنا آپ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کھاؤ اور کماؤ والا ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, سارے لوگ اسی کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلمان. تو یہ آج کل کا حال ہے. وقت کو برباد کرو, یہ ایک اہم مشغلہ ہے خواتین کا, یاد رکھیے. میں الزام کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں, سب اپنے اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو دیکھیں, ہے نا. ایک زمانہ تھا, یا میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ خوش قسمت نسلیں ہیں کہ جن کی ماؤں کے سوشل اکاؤنٹس نہیں تھے, ان کے کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا. ان کے سوشل اکاؤنٹ چلتے پھرتے ہم ہی لوگ تھے جو دکھ رہے ہیں, اور ہم کو دیکھ کے لوگ لائک اور ڈس لائک کر سکتے ہیں ان کی تربیت.
ابھی ماؤں کے سوشل اکاؤنٹ سے اس کو اتنا مینٹین کیا جا رہا کہ نہ بچے کو مینٹین کیا جا رہا، نہ شوہر کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ خانہ داری کو، نہ باہر کو، نہ کام کاج کو، وہ سب سے اہم ہے۔ اور بس کام برباد، مطلب جس کو وقت برباد کرنے کے تو ایسے ایسے ٹیکنیکس ہے ہمارے پاس۔ شادی کر دو گھر کے اندر اگر بہت بہت خالی ہے تو، کتنے دن کی شادی؟ 3 مہینے کی شادی، رشتہ طے ہوا وغیرہ وہ تو رسومات وہ چل ہی رہے، 1 سال 2 سال 5 سال پہلے رشتہ ہو گیا تھا، ابھی شادی 3 مہینے کی ہو رہی ماشاءاللہ۔ اور کپڑے طے ہو رہے اس میں، پیلے کے کپڑے کا دن، ہرے کپڑے کا دن، نیلے کپڑے کا دن، ادھے کپڑے کا دن، لال کپڑے کا دن، پھر اس میں لال چادریں، لال کپڑے، لال فلاں، یہ وہ، انڈے، ہلدی، مرچی، یہ کیا کیا جو کرنا ہے ساری چیز طے کر کے 3 مہینے شادی کے شروعات سے لے کر اس کے خاتمے کے آخری جمعہ کی ہونے تک جو 4 ہوتی ہے، مطلب وہاں تک، پھر اس کے بعد آرام 3 مہینے کا، کیونکہ بہت بڑا مشن تھا، امپاسبل تھا، مشن امپاسبل کر دیے، ختم ہو گیا۔ آپ اس کے بعد آرام کتنے دن؟ اب 3 مہینے اور آرام، مطلب جب خالی ہے تو شادی نکال دو۔ باقی عورتوں کا حال یہ کہ وہ اکثر بیمار ہے بیچاریاں، برا مت لگنا، اکثر بیمار ہیں، شادی سے پہلے کبھی بیمار نہیں رہتے ماشاءاللہ، لیکن شادی کے بعد بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں ان کی، سمجھ لیجیے جیسے شادی کے بعد فوراً ایک بیماری آتی، کام نہیں کر سکتے گھر کا، چولہے کے پاس کھڑے چکر آ جاتے ان کو، ہاں فلاں کرے تو یہ ہو جاتا، پیگنٹ ہو گئے تو 6 مہینے کا آرام نہیں، 6 سال کا آرام ڈاکٹر بول دیتا ان کو سیدھا، کہ آپ جو پیگننسی سے آپ جو آرام کریں گے آپ، تو اس کے بعد 3 سال تک اولاد بھی نہیں ہونا، اس کے بعد مطلب بچہ 5 سال کا ہونے تک، کرو تو 6 سال کا آرام آپ کو اب یہاں سے ڈیفائنڈ آرام ہے، بالکل آپ آرام کریں گے یہاں سے۔ سبحان اللہ، ایسی زندگیاں ہیں یار، ایسے تو کبھی نہیں جیے لوگ، ایسے تو کبھی ہوتا بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسٹرن کلچر کے اندر حال کیا ہے، 80 سے 90 سال کی عورتیں واکنگ کو نکلتی ہیں ڈیلی گھروں سے۔ آپ کو معلوم یو کے اندر اور فرانس کے اندر سب سے زیادہ لوگ مارے گئے لاک ڈاؤن کے اندر، اسپیشلی جو کورونا ہوا تھا، کون تھے؟ ان کی ایوریج ایج کیا تھی؟ یوروپ کی ایوریج ایج جو یو کے کی خاص طور سے جاری تھی وہ 70 پلس ایج تھی ایوریج جو مر رہے تھے لوگ، مطلب 70 اور اس کے زائد، مطلب اتنے زندہ لوگ ہیں اتنے ایجز کے، چلتے اور پھرتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس کیوں ایسا ہوگا کہ ہم تو بس بوڑھے ہو جا رہے ہیں تھوڑی دیر؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ ہم نے لائف کو انسیٹل، جس کو کہیں گے علم حاصل نہیں کیا، مقصد کو نہیں جانا اور پریشان ہے، تو وقت کو برباد کرنے کے تو ہم نے پورے ایونیوز کریٹ کر کے رکھے، بیماریوں کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، گھومنے پھرنے کے نام پر، پریشانیوں کے نام پر، ہر آدمی پریشان ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح فیشن پرستی، اس میں بڑا وقت ہے، دعوت تبلیغ نہیں سمجھتی، فیشن زبردست سمجھتا ہے، دعوت تبلیغ کے تقاضے نہیں سمجھتے، مسائل نہیں سمجھتے، حدیثیں یاد نہیں ہوتی، قرآن یاد نہیں ہوتی، لیکن ایک عورت کے بازو بیٹھ کے پوچھ لیجیے چہرے پہ کالے دھبے آ رہے ہیں، اس کا نسخہ کیا ہے؟ تو 50 نسخے آپ کو، نسخے کی کنٹینٹ کتنا کتنا کب کب لینا ہے، دن میں لگانا ہے، رات میں لگانا ہے، سو کے لگانا ہے، سب بتا دیں گے، لیکن اسی عورت کو حدیث کے 4 جملے یاد نہیں ہوں گے، حدیث میں 5 باتیں حقوق کی وہ یاد نہیں ہوں گی، اس کو 6 باتیں ایمانیت کی یاد نہیں ہوں گی، 5 ارکان اسلام کے یاد نہیں ہونے والے، 4 حدیثیں یاد کرو، نہیں ماں اپنے سے تھوڑی ہونے والا، حدیث سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اپنے نہیں ہوگا، لیکن اس کو فیشن کی ساری فیشن پر چور چور ہے اس کے اندر۔ اور ماشاءاللہ اب تو آپ کے پاس ایپ بھی ہوں گے، ابا نے کریڈٹ کارڈ کو لنک کر دیا ہوں گا، آپ کو تو خالی آرڈر کرنا ہے، آپ تو 300 روپے کے کرتے پتہ نہیں کیا جا رہے ہیں، ہم پہن کے واپس بھی کر سکتے ہیں 15 دن میں، تو اپنی شادیاں تو ایسی نکل جا رہی ہے، منگاؤ، پہنو، لیبل مت نکالو، لیبل واپس لگاؤ، واپس کر دو اس کو، 15 ڈیز کے اندر آیا بھی اور ماشاءاللہ چلی بھی گیا، فری، شادی کی شادی، فیشن کا فیشن، فلاں کا فلاں، یہ سب میں ماشاءاللہ ذہن چلتا ہے، باقی چیزوں میں نہیں چلتا ہے۔ ایک عورت 4 کڑے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، 4 کڑوں کے اندر میں ایک کڑا ہے، ایک کڑے میں 100 نگ ہے، 100 نگ میں ایک ٹچاوا نگ دکھ جاتا ہے برابر آپ کو، ماشاءاللہ۔ بچے کے اندر برائیاں، اخلاقی خرابیاں نظر نہیں آتی، لیکن ان کو برابر نگ ٹچاوا دکھتا ہے 100 نگوں میں سے، سبحان اللہ، کیسے پاسبل ہے یار یہ؟ ہاؤ؟ اتنا آبزرویشن آپ کا وہاں ہے، قرآن و سنت میں آبزرویشن نہیں آیا، اپنے بچوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اپنے گھر کا ایسا معاملہ نہیں بنایا کہ گھر میں کیا برائی آ رہی، کہاں سے آ رہی، نو نو، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے، فیشن پرستی، فضول خرچی، بازی مار رہے ہیں لوگ، بازی مار رہے ہیں، مطلب تم نے کتنا خرچ کیے سال فضول؟ میں نے 1 لاکھ خرچ کر دی، تم نے کچھ نہیں کیا، میرے شوہر کا میں نے 3 لاکھ فضول خرچ کرائی، ویری گڈ۔ وہ رہے تھے تم تو 3 لاکھ آج کرا رہے، میں تو ابا کو 4 لاکھ کراتی شادی کے پہلے سے، تب شوہر کا کیا حال کریں گی تم اندازہ لگاؤ۔ یہ فضول خرچی کا عالم، ہر آدمی اپنے شوبازی میں، اپنے اس میں، اپنے دکھاوے میں، اپنے پہناوے میں، اپنے اوڑھنے میں، اپنی صفائی میں، اپنی ہائیجین میں، اپنی ہیلتھ میں، اور فلاں میں، اس میں، اس میں، سبحان اللہ۔ ابھی ہیلتھ کانشیس کتنی ہوگی عورتیں، دیکھیں اتنی ہیلتھ کانشیس، لیکن بیسک کوشچن رائز ہوتا ہے اتنا کھا رہے کیوں جو ہیلتھ کانشیس ہونا پڑ رہا ہے؟ کھا کے پریشان ہے، پھر اس کو دبلا ہونے کے لیے پریشان، فٹنس کے لیے پوری زندگیاں برباد ہو رہی نہیں ہو رہی۔ صبح اٹھ کے فلاں زیرے کا عرق نکال کے اس میں نیمبو ڈال کے پینے سے چربی چڑھتی، لیکن سوال آتا چڑھتی کب؟ ہو رہے کیوں حالات ایسے؟ لا رہے کیوں سچویشن آپ ایسی؟ سارے گھر کا مسئلہ یہ، ہر آدمی پر ہے، چونکہ لائف سیٹل ہے بالکل، بس موبائل میں لگے ہیں دن رات، تو ہاتھ ہی چل رہے نا، باقی باڈی تو جگہ پہ ہی خالی بیٹھے بیٹھے ہی حال ہونے والا۔ کوئی بولے میں اوبیسٹی کی بیمار مریض ہوں،
موٹاپا ہمارے گھر کے اندر جینیٹیکل ہے، ٹھیک ہے، اللہ رحم کر. یہ تماشا کیا ہے جو آپ نے بنا کے رکھا، سمجھ رہے آپ؟ یہ یاد رکھیے، یہ اس وجہ سے یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے لائف کو آرگنائز وے میں نہیں کیا. صحابہ صحابیت کی زندگیاں دیکھیں آپ کیسے نکلی، ویسے کرنا یاد رکھیے. تو فضول خرچی ہے، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کیا کروں اس کے لیے. اس کے علاوہ تعلیم کے نام پر کچھ بھی نہیں کرنا، تعلیم کے نام پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہمارا ایک شعار بن چکا ہے. اسی طرح جو ہے اپنے حق مانگنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بارے میں سوچنا تک نہیں. ہر لڑکی بولی میرے حق یہ ہے، اسلام نے میرے حق یہ دیے، ذمہ داریاں کیا دی اس پر ڈسکشن کریں کبھی؟ حق کی بات ہو رہی ہے، برابر حق لینا چاہیے. شوہر نے یہ حق بیوی کے پورے کرے، ساس سسر نے یہ حق عورت کے بہو کے پورے کرے، پڑوسیوں نے یہ حق میرے پورے کرے. سوال یہ آپ پڑوسی کا حق کب دے رہے، ساس سسر کے کب دے رہے، شوہر کے کب دے رہے؟ بچوں نے والدین کی اتنی خدمت کرنا تو والدہ کب کریں گے ان کے لیے؟ پہلے ہم کو دینا ہے، پھر ہم لینے کی بات کریں گے. ہم دے نہیں رہے، لینے کی بات کریں. تو سب کو اپنے حق معلوم، سب کو اپنے ادھیکار معلوم، سب کو اپنے رائٹس معلوم. ڈیوٹیز کا کوئی بولیے مطلب کیا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، سدھریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے سے انشاءاللہ، اگلے رمضان سے انشاءاللہ، اگلے کپڑوں سے انشاءاللہ. اگلی بار یہ خرچ نہیں کریں گے، اگلی بار کی شادی کریں گے، سب اگلی بار. ٹائم کہاں ملیں گے آپ کو جب یہ سب کام کریں گے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے میں یاد رکھیں. اسی طرح چغلی، غیبت، فضول باتیں، تو سبحان اللہ یہ سب ایسا ہو گیا کہ بس 2 عورتیں مل گئی ماشاءاللہ. اور جو بولنا ہے دیکھیے ماشاءاللہ سب بولیں گے وہ دوسرے کے بارے میں، لیکن بولنے کا طریقہ رہتا ہے. ایک وہ ہے بیچارے جو غیر مہذب لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو غیر تہذیبی یافتہ ہے، ارے وہ عورت تو فلاں فلاں ڈائریکٹ بول دیا ہوتا، ارے خراب عورت ہے. اب ایک دیندار ہماری بہن کیسا بولتی ہے دیکھیے، اللہ معاف کرے. اب جو بولنا ہے بول سکتے ہیں، اب آپ کو اب لیگل ہے، آپ کچھ بھی بول دیے اس کے بارے میں، چونکہ اللہ معاف کرے بول دیا نا آپ نے پہلے. نہیں میں اپنے پیٹ میں بچیاں ہیں، ہاں مرتی رات ہے، جیتا دن ہے، دوسروں کو نہیں بولنا. لیکن اس نے ایسا ہے، آپ نے لائسنس لے لیا پہلے بول کے، ماشاءاللہ آپ دیندار. اس کا مطلب چونکہ آپ نے پہلے معافی مانگ لی اور پھر آپ غیبت، چغلی، بہتان تراشیاں، یہ کرنا وہ، اور اتنا ماشاءاللہ خالی ٹائم عورتوں نے حاصل کیا، ناول سے لے کر باقی سارے کام. دیکھیے وہ کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے. جیسا ایک عورت ہے جو آپ کی ساس کو آپ کا نام بہکاری، وہ بھی ایک عورت تھی، اتنی خالی ہے، اتنی رکامی ہے کہ آپ کو بہکاتی ساس کے، ہے نا. تو صرف یہ سب ہو ہی رہا ہے نا. تو دیکھیے آپ کتنا، ایک آدمی گھر میں دیکھیے جو انتھک محنت کر حلال کمانے میں، دیکھیے اس کو ٹائم ہے، کچھ کرنے کو ٹائم نہیں ہے، بال جمانے کو ٹائم نہیں ہے. صبح اٹھتا برش منہ میں ڈالا یوں بال بغیر جمائے کے چلا، اور وہی جو پینٹ میں سویا تھا وہ شرٹ کھوستا اور نکل جاتا ہو، تو کام کرنا ہے. ہماری ماشاءاللہ بہنوں کو آپ دیکھیے، صبح اٹھ کر پیسٹ کی ٹائپ، پیسٹ کے اندر 2 پیسٹ ملا کے کرنے کے بڑا فائدے ہے، وہ چالو ہے. اس کے بعد منہ دھونے کے بعد آنکھوں کا الگ دھونے کا طریقہ، منہ کو لگانے کے صابن الگ، ہاتھ کو لگانے کا اسکن واش الگ، فیس واش الگ، فیس کے اندر یہ جو کالے کالے حلقے پڑ جا رہے ہیں اس کے واش کے لیے الگ فلاں. اتنا کر کے ہماری بہن تیار ہو رہی. تو جب آپ مصروف ہوں گے نا، جو آپ کا حق ہے دنیا میں ادا کریں گے تو اتنا وقت نہیں ملے گا آپ. اور یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر جب حقیقی زندگی کو پہچانیں گے، کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا پہچانیں گے انشاءاللہ، تو یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ریئل لائف کو پہچان کر ہم جو ہے صحیح طریقے پہ بڑھے چلنے کی کوشش کریں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی، جو ہمارا پلان تھا کہ ہم ہاف این آور کی اسپیچ اور باقی چیز سے ہم سیشن کوشچن آنسرز کے لیے دیں گے، تاکہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں بہت سارے، تاکہ ہم اس کو لیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں کہ خانہ داری کے ساتھ ساتھ خواتین دعوت و تبلیغ کا کام، اچھائی کا حکم دینا، برائی کو روکنے کا کام کیسے کریں گی. یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اگر عقل دیا ہے تو روز قیامت اس کا سوال کریں گے اللہ کہ عقل سلیم دیا تھا، اس عقل سلیم کا تم نے کیا کیا، کہاں استعمال کیا اس عقل کو، اچھائی میں کیا یا برائی کے لیے کیا، صحیح کے لیے کیا یا غلط کے لیے کیا، حلال کے لیے استعمال کیا، حرام کے لیے کیا، خراب کام کے لیے کیا، اچھے کام کے لیے، دین کے لیے کیا، یا صرف دنیا پرستی کر کے آئے ہو. جواب دینا ہے. اور الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ اس امت کی عورتوں کے پاس جتنی عقل ہے اتنی عقل شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ہاں تو پھر اس کا استعمال بھی ہے. ہر نعمت کی پوچھ ہے، عقل کی پوچھ ہے، وقت ہے پوچھ ہے، امن ہے پوچھ ہے، امن کا ماحول بھی ہونا بڑی اچھی. تو الحمدللہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، مال دولت سب کی شکر ادا کیجیے، اپنے مقصد کو پہچان کے ہم کام کرنے میں لگے. میں اسی دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کرے، خود کو پڑھنا سمجھ اور عمل کرنا آسان کرے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدارین. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. موصوف نے اپنا حسین انداز برقرار رکھتے ہوئے ہم تک بہترین باتوں کو پہنچایا. یہ زبان خود کہنے پر مجبور ہے. ان کی تقریر میں دریا کی روانی دیکھی، ان سے کی رنگینی جوانی دیکھی.
जज़ाक अल्लाह खैर वंस अगेन। तो जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि हाफ एन आवर हमारे पास क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए है, तो जो भी माएँ जो भी बहनें जनाब से क्वेश्चन करना चाहती है तो वो बराए करम अपना हैंड रेज करें, जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड है ना उसे रेज करें। तो इंशाल्लाह हम उन्हें अनम्यूट करेंगे, उन्हें परमिशन देंगे माइक की, और वो अपने क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे हिसाब से पूछ सकती हैं। तो इससे पहले कि लोग क्वेश्चन करें, हमारे पास चैट में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो हम आपसे वो पूछते हैं। तो एक बहन का क्वेश्चन है सबसे पहले कि एक शौहर है, अपनी बीवी को उसने वक्फे वक्फे के 4 मशरूत तलाक दी, जैसे अम्मी के घर गई तो तलाक, ये किया तो तलाक, इस तरह 3 बार उसने मशरूत तलाक दे दी और हर मरतबा शर्त वाक़ हो गई। बीवी की वालिदैन के घर से ज़रूरियात वाबस्ता थी, लेकिन हाल ही में थे शौहर इन 3-4 तलाक का, जबकि उसको यकीन है कि उसने दिया है, साफ इनकार करता है। तो 3 मरतबा झूठी कसम भी खाया है उसने कि मैंने नहीं दी है। तो बीवी जानती है कि उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है। तो कुरान की जो आयत है वही तल्लक़हा मिन बाद वाली, कि उसके अकॉर्डिंग अगर वो 3 तलाक दे चुका है तो बीवी के लिए हलाल नहीं है। तो क्या अब 3 तलाक के बाद बीवी के लिए शौहर के पास रहना, उससे अज़वाजी ताल्लुकात कायम करना हलाल है? एक बहन। किसी ने एक सवाल किया तलाक के ताल्लुक से सवाल था, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, वो सवाल में पेचीदगी है इन द सेंस कि उस शौहर ने मशरूत तलाक दी कि फला काम करे तो तलाक हो जाएंगी, फला काम करे तो वो काम हो भी गया, और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उससे जायद बार हुआ, और फिर वो कहता है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं और उस बीवी के साथ रहता है। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने इलाके के अंदर उस किसी मुफ्ती से जाके मिले जो कुरान और सुन्नत का इल्म रखता हो, और उससे फिर ये मसला बताए, और फिर उसकी गवाही, उसकी मेंटल कंडीशन, वो ऐसा क्यों कर रहा है कि बोल भी रहा है और बाद में बोल रहा है कि मैंने किया भी नहीं। तो ये सारी चीजें थोड़ी पेचीदा है। अगर ये वाजे होती, सीधा सीधा होता, तो हम बोल सकते कि 3 बार हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाजे नहीं बोल रहा, मैंने नहीं दिया, या उसका वो इरादा नहीं था। तो इस मामले में क्या है, आप बैठें और किसी मुफ्ती के पास, उसको शख्स को भी ले जाना जरूरी है, उसकी बीवी को भी, ताकि पूरी बातें सामने आए, और उसके बाद फिर वहां कोई मुफ्ती अगर तय करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ऑनलाइन ऐसे में अगर जवाब दूंगा तो शायद हो सकता है मैं किसी गलत नतीजे पे आऊँ, इसलिए कि पूरी चीजें मेरे सामने वाजे नहीं है उस शौहर के ताल्लुक। जज़ाकल्लाह खैर। श्रेया सादिया, अनम्यूट कीजिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं रिवर्ट हूँ और मैं अपने घर में, मतलब मैं अपने घर वालों को जो हिंदू है उनको दावत देना चाहती हूँ दिन की, मैं कैसे दूँ? सवाल ये है कि वो खातून है, वो जो है रिवर्ट है, और वो चाहते हैं अपने घर वालों को दीन के बारे में बताए, उसकी हक़ानियत बताएं। पहले तो मैं उसी खातून से जिन्होंने सवाल किया गुजारिश करूंगा कि वो किस वजह से इस तरफ अट्रैक्ट हुए थे, क्या चीज उनको इस्लाम में अच्छी लगी थी, क्या चीजें उनको अपीलिंग लगी थी, वो चीजें को लेकर वही बातों को रिपीट करने की कोशिश करें और उनके घर वालों को बताएं, ताकि उससे इस्लाम की हक़ानियत, उसका ट्रुथ, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई उनके और भी दीगर रिश्तेदारों वगैरह को मिले। लेकिन खाली ऐसी ख्वाहिश रखना कि मैंने कबूल कर लिया तो वो भी कबूल कर ले, ख्वाहिश तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल पैरा होना होगा। सहाबा को देखिए, सहाबियत को देखिए, इब्तदाई दौर देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना, किस अनथक मेहनतें, किस हद तक के लोगों के मौत के वक्त तक जा जाकर उनको बताया गया कि अब तो तुम हक पर आ जाओ, अब तो सच को कबूल कर लो, अब तो जन्नत को पालो, कुछ नहीं तो कान में कह दो मेरे, मैं गवाह बन जाऊंगा रोज क़यामत। और तरीके से शुरू करके आप उनको तौहीद तक, एक ईश्वर बात, अल्लाह के एक होने तक लाए। ये सारी चीजें डिपेंड है, हालात, जमीन, जमाना, माहौल, माशरा, उनकी मिजाज की सख्तियां और नरमियां, उनकी अच्छाइयां और बुराइयां। तो आप उन सब चीजों को देखते हो, चूंकि आप तो उनके मतलब जानते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से, तो आप क्यूरेट करके हर आदमी के मिजाज के एतबार से उस तक इंशाल्लाह पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ। तो आप खुद इल्म हासिल कीजिए कुरान का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का, और फिर जो हक़ानियत जिसकी वजह से आप मुतासिर हुए थे वहां से शुरू करके, या जो चीज आपको लगती है उनको अपील करेंगी, मुतासिर करेंगे, वहां से आप काम को शुरू करें इंशाल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपके काम में आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर।
एक अच्छा लंबा क्वेश्चन है, तो हम इनका क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। एक अजीब सी बेसुकूनी मेरी हालत है। मेरी बहू मेरी कोई बात नहीं मानती, और इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी मेरी नहीं सुनता। असल में मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब मैं अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी तो मैंने देखा फिर मैं शुरुआत में आवाज चली गई थी आप। अच्छा, अभी हम फिर से पूछते हैं, ठीक है? अभी आवाज आ रही है? जी जी। अ, बहन पूछती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। एक अजीब सी कैफियत है बेसुकूनी की। मेरी बहू मेरी कोई बात नहीं मानती, और इतना ही नहीं, मेरा बेटा भी मेरी कोई बात नहीं मानता। असल में मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा। जब मैं अपने बेटे के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी तो मैंने सिर्फ खूबसूरती और मालदार खानदान को रखा था। मैंने सोचा था कि बाद में लड़की को दिन से जोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, मैंने हर गैर शरई रस्म को किया था, जहेज भी लिया था, और मेरी बहुत सारी मांगे भी थी। लेकिन अब मुझे गलती का एहसास हुआ है, तो मैं तौबा कैसे करूं? क्या मैं अपने बहू के घर वालों को वो जहेज का सामान का पैसा दूं, या फिर वो जहेज वापस कर दूं? एक लाचार बहन। देखिए, सवाल आया है कि एक खातून है जो सास बन गई है, उनकी बात नहीं सुनती और बेटा भी नहीं सुनता। इस सिचुएशन में वो बेचारी क्या करे? सबसे पहली चीज तो ये कि वो जो आपने कहा कि वो दहेज वगैरह जो लिया, क्या वो लौटा दूं? तो याद रखिए, लौटाने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उससे गलत पैगाम जाएगा और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो वो तो नहीं करना है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी करना है कि अल्लाह ताला से आपको तौबा करना है। आपको ये चीज को जहन में रखना है कि आपने दीन को तरजीह देना चाहिए था। दीनदार खातून जो मालदार हो उससे भी शादी करने में कोई बुराई थोड़ी है। दीनदार खातून जो खूबसूरत और मालदार हो उससे भी शादी करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन दीनदारी को छोड़कर बाकी सारी चीजें तलाश करना कि मालदार बहू हो, खूबसूरत बहू हो, वगैरह वगैरह, तब अल्लाह से आप तौबा करें। तौबा करने के बाद वो जहेज वगैरह लौटाने का तो आप छोड़ दें। और उसके बाद आप अपनी जिंदगी कैसे आप बदल सकते हैं, कैसे अपने बहू और बेटे को फिर से आप उसका उनका ट्रस्ट गेन करके कैसे आप लोग मिलकर एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, अब उसके बारे में फिक्रमंद होइए आप। जैसा मिसाल के तौर पे आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती, तो क्या बात नहीं मानती और क्या मानती? जो मानती उन बातों को करवाइए, जो नहीं मानती उसको छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे करके उसके इस्लाह करने का प्लान कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता आप छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, उसको निकाल दीजिए, जहेज वापस कर दीजिए और तौबा के नाम पर उसको भी छोड़ने लगा दीजिए बेटे को कि अब तौबा होगी तुम जाओ। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते आप। लिहाजा आप तौबा तो करना अल्लाह ताला से कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। दूसरों को बताना चाहिए कि गलती देखो मुझसे ऐसी हुई, तुम लोग गलती ऐसी ना करो। और अपने बेटे और बहू की इस्लाह के लिए अच्छे कुछ मंसूबे खूबसूरत अंदाज से अहसन तरीके से बनाना चाहिए, ताकि अपनी बहू को भी आप मुतासिर करके किताब सुन्नत पे लाए, अपने बेटे को मुतासिर करके आगे हम बढ़े। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। जी, जज़ाकल्लाह। जी, नाहिद खान, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सर से ये सवाल था कि मैं जिस फैमिली में शादी करके आई हुई हूँ, वहाँ पे मसले मसाइल रहते तो अपन बीच में बोले तो बोलते कि आप क्यों हमारे बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं। राह रास्त पर लाने की कोशिश करे तो सर बहू पे उंगली उठ जाती और बोलते ये ज्यादा किताबें पढ़ने का असर है, इसको भिजवा दो इसके मायके, या फिर हमारे मामलात में नहीं बोलना। फिर ये ऐसे इसमें एक बहू क्या कर सकती, क्योंकि फिर वो खामोशी इख्तियार करना पड़ती। और फिर मसले ऐसे रहते जो कुरान सुन्नत की रोशनी में हल हो सकते, मगर सामने वाला नहीं मान रहा वो बात को, तो फिर इसके हिसाब से एक बहू ने क्या करना सर, ये बहुत बड़ी एक मजबूरी है। साल खातून है जो बहू है, और वो अपने घर में मसले मसाइल आते हैं, ससुराल में तो बात करती है, लेकिन वहाँ मसला ये होता है कि वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं 4 किताबें पढ़ ली है, बड़ा मसला है, फलां है, खामोश रहो। खामोश रहे तो फिर उसको मजबूरन फिर जाहिर सी बात है जो गैर शरई बातें हैं उसको भी सुनना पड़ता है। तो ऐसे मामले में क्या करें? तो सबसे पहली चीज याद रखिए, बहू जो है ऐसे जगह, क्योंकि देखिए कुरान में जो उसलूब है, जो तरीक़ेकार है दावत का, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकने का, वो क्या है? उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हसन, कि बुलाओ लोगों को अल्लाह की राह की तरफ हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी मिसालों के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हसन, और कहीं बहस हो जाए तो अच्छे अंदाज से करो। तो लिहाजा हिकमत सबसे पहले जरूरी है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आप बोल रहे हो, वो बोल रहे आप होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है, बहू हमारी फलां कर रही, तो गोया उन्होंने आपको अभी जिम्मेदार नहीं माना, गोया उन्होंने आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं माना, गोया वो आपको हिकमत वाला इंसान नहीं मान रहे। वो कह रहे तुम खामोश बैठो, तुमको नहीं आता। तो ऐसे मौकों पे क्या करना चाहिए? एक बहू होने के नाते आप खुद ना बोले और आपके घर के बड़े लोग जिस आदमी को, जिस मौलवी को, जिस आलिम को बड़ा मानते हैं, उसका रेफरेंस कोट करके वो बात बोले।
دیکھیں شریعت میں موٹے موٹے اور بڑے بڑے سارے مسائل ایک جیسے، چاہے کسی مسلک میں آپ ہو، کسی مسلک کے ایسے تعلق آپ کا ہو، سب ایک جیسے. توحید میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہاں اتباع سنت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سیرت میں نا موٹی موٹی باتیں حلال حرام کی سب جگہ ایک جیسی ہے. تو آپ کیا کریں پھر ان کو انہی کے ڈھنگ سے سمجھا جو ڈھنگ سے وہ سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ منہ کھولیں گے تو بولیں گے ہاں بڑی آئی چبر چبر کر رہی بہو، کل کی آئی بچی ہم کو سمجھا رہی، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے آپ چھوٹے ہیں نا ان سے عمر میں، کل کے آئے ہوئے گھر میں. تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا، آپ دوسروں کا حوالہ دینا، اور غلطی سے بھی اپنے گھر والوں کا حوالہ کبھی نہیں دینا. ہمارے امی تو ایسا بول رہے تھے، ہمارے باجی گھر میں تو یہ ہو رہا، یہ ایسا بولیں گے تو آپ کی واپسی کا دور چالو ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں، ان کو وہ لوگوں کا ریفرنس دے جن کو وہ بڑا مانتے ہیں، جن کو وہ ہوشیار مانتے ہیں، جن کو وہ سمجھدار مانتے ہیں، ان کے ذریعے کریں. یا پھر آپ کیا کریں، اپنی بات کو بتانے کے لیے کوئی کلپ بھیج دیں، خاص مت بھیجیں، کسی کے ذریعے بھیج دیں، کوئی کتاب لا کے رکھ دے اس مسئلے کے تعلق سے. اور بڑوں کے اندر کبھی کبھار ایسی عادت ہوتی ہے، ہر بڑا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بولیں ہاں بیٹا تم نے مجھے کہا میری زندگی بدل گئی. وہ لوگ چھپاتے ہیں چیزوں کو، بتانا نہیں چاہتے کہ تمہارے وجہ سے ہم متاثر ہوئے. تو ایسی جگہوں میں پھر آپ کو بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، چیزوں کو رکھ دیں، وہ خود پڑھ کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اگر آپ اصلاح کرنے جا رہے ہیں اور معاملہ بگڑ جا رہا ہے تو وہاں منہ نہیں کھلنا آپ کے لیے زیادہ بیٹر اور بہتر ہے. کسی اور کے ذریعے باتوں کو پہنچانا، ان کے بیٹے کے ذریعے، یا گھر میں کوئی سمجھدار انسان ہو تو اس کے ذریعے کرے، یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مفید اور بہتر ہوں گا. یا پھر کبھی اپنے ساس کے سامنے ہم ان چیزوں کے مشورے دے دیں، جو مشورے آپ مسئلہ آئیں گے تو بعد میں دیں گے، ساس کو مشوروں کو ذہن میں رکھیں گی اور جب ضرورت پڑیں گی اس کو کوٹ کریں گے، لیکن آپ کے نام سے نہیں، وہ بولیں گے کہ میں نے ایسا سوچی، اور آپ خوش ہو جائے کہ آپ کے مشوروں پہ ساس نے عمل کیا، بول کر نہیں کیا، بغیر بتائے کیا. بہرحال آپ کو حکمت کا تقاضا اختیار کرنا اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانا ہوگا. کون ہے جی 100 کیجیے نا پلیز، جسے کوشچن پوچھنا ہے پھر سے. ہاں جی جی بالکل، آپ 100 کیجیے تو ہم اس میں سے آپ کو انمیوٹ کا آپشن دے دیتے ہیں، اس کو ہم آپ کو سرچ کر دیتے ہیں. جی ہنا کوثر انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب، آپ نے بہت اچھے سے ہم کو امور خانہ داری اور جیسے دعوت و تبلیغ میں جو بیلنس ہم کو چاہیے وہ ہم کو بتایا. تو اصل میں یہ کوشچن تھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو اہم فریضہ آپ نے ہم کو اس طرح توجہ دلائی ہے، تو اس کے لیے مطلوب ہے کہ ہم ایک صالح اجتماعیت کے ذریعے سے مطلب یہ کام کریں. تو ہماری بہنیں جیسا جو ہے مطلب اکیلی رہ رہی ہے، انفرادی اگر وہ کام کرتی ہے تو یہ اتنا زیادہ اثردار نہیں ہوتا. تو صالح اجتماعیت میں ہم مطلب کیا چیز یہ کیسے رول ادا کر سکتی ہے صالح اجتماعیت سے ہمارا جڑنا؟ سوال ہے کہ خواتین اگر الگ الگ کام کریں گی تو اتنا مضبوط نہیں ہوگا یا اتنا اثر انداز نہیں ہوگا. تو نیک لوگوں کی اجتماعیت میں ہم جڑے پھر یہ کام کریں تو یہ کیسے پاسبل ہو پائیں گا؟ کیونکہ بہت ساری مرتبہ اور جس قسم کی فیملی لائف آج کل ہم جیتے ہیں، اجتماعیت میں کام ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر بار اجتماعیت میں خاص طور سے خواتین کے لیے کچھ کام کرنا بہت ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو امور خانہ یا خانہ داری کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر عورت کا فری ہونے کا خالی وقت الگ ہوتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اجتماعیت میں رہ کے وہ کرے، ریکمینڈڈ ہے، اگر آپ کے پاس ایسا کچھ ہے تو ضرور کرے. لیکن نہ بھی ہو تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا معاملہ تو آپ پہ لاگو ہے ہی، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا معاملہ تو ہے ہی. تو آپ جس سچویشن میں ہیں اگر پاسبل ہے تو اجتماعیت کے ساتھ کریں، ویل اینڈ گڈ. بٹ اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو آپ کام تو کرتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک انسان جو ایک خاتون ہے اور وہ اردو بولتی ہے، اب اس کی شادی ہوگی، وہ چلے گی کسی ایسے علاقے میں جہاں انگلش بولتے ہیں، تو وہ کیا کریں گی بیچاری؟ وہاں تو ظاہر سی بات ہے وہاں وہ اجتماعیت سے تو ذاتی طور سے نہیں جڑ سکتی، تو وہ آن لائن جڑیں گی. اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کام ظاہر سے تو وہاں تو نہیں ہوگا چونکہ اس کو زبان آتی نہیں ہے، تو وہ اپنے ملک عزیز کے اندر وہاں سے بیٹھ کے آن لائن جو کر سکتی وہ کریں گی. جب وہ گھر آئیں گی تب کریں گی. بولنے کا مقصد یہ کہ اجتماعیت میں ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہ بھی ہو تو آپ جہاں ہیں جیسے اس سچویشن کے اندر اجتماعیت قائم ہوتی تو کیجیے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی تو کریے اختیار، نہ ملتی بھی تو کام تو آپ کو کرتے رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ بھائی وہ نیک لوگوں کی صحبت اور اجتماعیت نہیں مل رہی تو ہم لوگ کام بھی نہیں کریں. کام تو کرنا ہے، اگر اجتماعیت ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ملے تو کام انشاءاللہ جس آپ لوگوں کو کرتے رہنا ہے، جس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ایک ہی محلے میں 10 گھر ہو لیکن 10 عورتوں کے خالی ہونے کا وقت الگ ہوتا ہے نا ایسا. چونکہ عموماً مرد جو کام کرتے ہیں وہ صبح آفس ٹائم صبح ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے شام میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے رات والے ہوتے ہیں، لیکن اکثر کے ایک مارننگ ٹائم ہوتا ہے، تو شام میں مرد فری ہے. عورتوں کا ویسا نہیں ہوتا، صبح اٹھ کے وہ کچھ ٹائم کے بعد فری ہو جاتی ہے سب بچے اسکول جانے کے بعد،
फिर दोपहर के खाने के बाद कुछ टाइम फ्री होती है, फिर कभी नाश्ते के शाम के खाने से पहले नाश्ता भी होता है, वो होता है, फिर रात का, तो काफी मसरूफियत होता है। तो जाहिर सी बात है फिर जितना टाइम निकल सके कोशिश करें इज्तिमाइयत में करें, ना हो तो इनफरादियत में भी काम तो बहरहाल करते रहें। और इज्तिमाइयत से जुड़ने में आजकल ये भी हम ले सकते हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ऑनलाइन हलकों से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उसके जरिए भी आप लोगों से जुड़कर इज्तिमाइयत वाले बेनिफिट्स इंशाल्लाह ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन इज्तिमाइयत के बेनिफिट्स वही होते हैं जो जाती तौर से मिलने में होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह फायदा ही होगा जब हम लोग मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो, या कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, या कोई एक जूम का चैट रूम हो, या कोई वेबिनार के थ्रू हो। बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें हो सकती है। जी आप हैंड रेज कर दीजिए तो हमको आसानी रहेंगे। आप लोग चैट में बता रहे हैं तो जी अनम्यूट कीजिए उमामा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह फैज भाई। हमारे पास 2-4 मरतबा ऐसे सवाल आया है। आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी आ रही है। 2-4 मरतबा ऐसा सवाल आया कि शौहर ने बीवी को मशरूत तलाक दिए हैं और तलाक देने के बाद इनकार कर दिए, और बीवी के पास में कोई गवाह भी नहीं है, और अदालतों के वो फैसले भी नहीं मान रहे। बीवी से बोल रहे कि गवाह लेकर आओ तो बात मानेंगे, और बीवी के पास में गवाह नहीं है। तो ऐसे में शरीयत का बीवी के लिए क्या हुक्म है? यानी 3 तलाक देने के बाद बीवी के लिए क्या हुक्म? ये सवाल एकदम स्टार्ट में ही आया था, मैंने यही कहा कि जी ये सवाल एक्चुअली बहुत डिपेंडेंट क्वेश्चन है, मतलब इसका जवाब ऑनलाइन बहुत मुमकिन नहीं है, जी इसलिए कि ऑनलाइन जवाब देने में बहुत सारी चीजें चूक सकती है, क्योंकि जी तलाक के मसाइल सुनना पड़ते हैं, जी देने वाला इनकार कर रहा है, सबसे बड़ा मसला यहाँ है। हाँ हाँ लिहाजा इस हाँ मामले में जो है, मैंने जैसा कहा पहले कि किसी मुफ्ती से मुलाकात की जाए उसी इलाके के, और उसको सारी बातें बताकर फिर मामला तय किया जाए, फिर जो वो बोले कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस पर आप अमल करें। मैं ऑनलाइन इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें ज्यादा खतरा है कि हो सकता है मैं भी गलत जगह पहुंचूं। तलाक के मसाइल में मैं जो मोटी मोटी बातें ऑलरेडी मैं ऑनलाइन बोल चुका हूँ, लेकिन जैसे जो पेचीदगी है, ऐसा आप एक जो सवाल आ रहा है, दिया भी और बोल रहा मैंने ये नहीं कहा, तो अब देखिए ना, तो ये तो जाहिर सी बात है वहां बैठ कर बात करने के बाद ही ये मसले का हल निकल सकता है, ऑनलाइन इसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा शौहर बहुत घर में दीन के लिए बच्चों को के लिए मुझे सख्ती करते हैं, पर मैं और बच्चियां ऑलरेडी दीन का काम करते हैं, हमारे घर में इज्तिमा भी होता है, लेकिन मेरे जो शौहर है वो थोड़ी थोड़ी गलत बात पर बहुत मारपीट करते हैं, मुझे उनसे अलहदा होने को दिल चाहता है, तो मैं क्या करूँ? देखिए सवाल है कि जो कुरान और सुन्नत का काम कर रही है, दावत तबलीग का काम कर रही है, और शौहर नहीं चाहता है, वो काम पसंद नहीं करता, वो इज्तिमा वगैरह भी रखती है, मारपीट करता है, तो क्या करे? देखिए, जहां तक वो सब्र कर सकती है वो सब्र करे, और जहां शरीयत के दायरे से बाहर वो शख्स चला जाता है और ये सब्र से बाहर बात हो जाती है, तो फिर वो हर डिसीजन ले सकती है जो उसके नफे के लिए हो और उसके दुनिया और आखिरत के खैर के लिए हो। क्योंकि निकाह में इंसान तब तक ही रह सकता है दूसरे के निकाह में जब तक कि दोनों मिलकर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं, शरीयत पे अमल कर सकते हैं। जब शरीयत पे अमल करना साथ रह के नामुमकिन हो, तो फिर दोनों को एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। तो हर किसी का पॉइंट अलग होता है, हर किसी की तकलीफ अलग होती है, बर्दाश्त अलग होती है। तो जाहिर सी बात है मैं ये नहीं कह सकता हाँ छोड़ दे या ना छोड़े, जो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं वो करते रहे, जब बर्दाश्त के बाहर चीजें हो जाए तो वो फिर अपना फैसला ले ले। इस फैसले के अंदर वो अपने घर वालों को शामिल करे, खातून जो बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं, उसका वालिद, खासतौर से उसके भाई वगैरह। खवातीन में ज्यादा वो ना करें, बल्कि उसमें मेल मेंबर्स को आप शामिल करें जो मामलात को बहुत गहराई से समझते हो। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जी वो सही डिसीजन तक पहुंचेंगे। और चूंकि अब ऑनलाइन क्वेश्चन हो रहा है, उसकी क्या शिद्दत है मार की, वो क्या करता है, हम नहीं पूछ सकते सारी डिटेल्स, जाहिर सी बात है ऑनलाइन मुमकिन नहीं है, लेकिन जब उसके बर्दाश्त से बाहर चीज हो, साथ रह के दिन पे चलना मुमकिन ना हो, तो बहरहाल पे अलहदगी का सोचा जा सकता है। एक कुछ मतलब अजीब सा क्वेश्चन है और हमको खुद को अजीब लग रहा है, लेकिन अब पूछना हमको जरूरी लग रहा है। पता नहीं किस मेंटेलिटी से क्वेश्चन आया है, तो हम आपसे पूछते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि हेलो फैज अहमद, मैं यहाँ आज सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करने के लिए प्रेजेंट हूँ, मुझे आपके प्रोग्राम को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक आज की लड़की हूँ, आज़ाद भारत की आज़ाद लड़की हूँ। मैं कंप्यूटर्स में पीजी कर रही हूँ और इस फील्ड में मुझे मेरा ब्राइट फ्यूचर नजर आता है, लेकिन
मेरे घर वाले मेरी शादी किसी मुल्ला दाढ़ी वाले से कराना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी हैंडसम और फेमस इंसान से ही शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि क्या हमने तुम्हें इसलिए तालीम दिलाई है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं। मैं बेवकूफ नहीं जो पढ़ लिख कर ऐसा फालतू काम करूँ, अपने करियर को बर्बाद करूँ, जैसा कि आज की ऑर्गेनाइजर अपना करियर बर्बाद कर रही है। वो पढ़ी लिखी बेवकूफ है मेरे नजदीक। मैं किसी तरह अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, तो क्या मैं आपकी शादी कर लूँ या फिर घर छोड़कर चली जाऊँ और अपनी आजाद जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊँ? क्योंकि मैं शादी करके घर की जिम्मेदारी को नहीं संभालने वाली हूँ, मुझे अपने कदमों पे खड़ा होना है। इसमें आपका दीन क्या कहता है? क्या वो औरत को सिर्फ कैद करने का पाबंद है? ये सवाल तो भाई हमको समझ नहीं आ रहा है कि वो पता नहीं हम पर उंगली उठा रही है या हमारे, वो जो भी आप जवाब दीजिए। आखिर का एक हिस्सा समझ में नहीं आया, आखिर में जो कहाँ से? मैं आजाद हूँ, अपने कदमों पे खड़े रहना चाहती हूँ। हाँ, तो वो कह रही है कि मैं आजाद हूँ, मैं अपने कदमों पर रहना चाहती हूँ। तो उसके आगे बस ये खत्म हो रहे हैं। तो वो क्या आगे लिखते कि इसमें आपका दीन क्या कहता है? क्या वो औरत को सिर्फ कैद करने का पाबंद है? तो ये सवाल किसी मुस्लिम का है, नॉन मुस्लिम का है? ये मुस्लिमा का है सवाल। इमाम खातून। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इस्लाम जो है किसी भी खातून को ना कैद में रखता है और ना उसकी आज़ादी के खिलाफ है। इस्लाम मुकम्मल तौर से ख़वातीन को उसकी आज़ादी देता है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उसकी हिफाजत की बात भी करता है। क्योंकि दुनिया ने ख़वातीन को जब भी आज़ाद करने की बात की तो उन्होंने उसका इस्तेहसाल किया, उसको इस्तेमाल किया, आम ज़बान में उसके जिस्म को इस्तेमाल किया, उसके एहसासात को इस्तेमाल किया, उसकी कमाई को इस्तेमाल किया, उसके बच्चों को इस्तेमाल किया। और उन्होंने जो है ये सब आज़ादी के नाम पे ही किया। मेरी बहन जो भी सवाल कर रही है, आज़ादी के नाम पे ही हुआ। आपको कोई लड़का दाढ़ी वाला पसंद है, नहीं पसंद है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको बुर्का पसंद है, नहीं पसंद है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप इस्लाम पे अमल करना चाहते हैं, नहीं चाहते, पर्सनल चॉइस है। लेकिन आपने कहा जो कदम पे खड़े रहना, तो कदम पे खड़े रहना आप किसको कहते हैं, पहले इसको समझाएं। लोगों ने औरतों को बराबरी के नाम पर अपने पैरों के नीचे लाया। उनको लोगों ने औरतों को हक देने के, उनके राइट्स देने के लिए, उनको लिबर्टी देने के लिए, उनको आजादी के नाम पर उनको कैद में डाला। एक नए किस्म की याद रखिए, जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर हमारी बहनें बर्दाश्त कर रही है। अब क्या बोलूं, वो हमारी बहनें ही आदम की औलाद होने के नाते, जिन औरतों को इन्होंने मर्दों के बराबर होने का दावा किया, आज उन औरतों का हाल क्या याद रखिए कि कल निकाह होता था और उनके पास प्रोटेक्शन था, इस चीज का प्रोटेक्शन था, इस चीज की गारंटी थी कि उसको संभालेगा, उसके बच्चों को पालेगा। और आज आजादी के नाम पर उस औरत को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो सिंगल मदर होकर पूरी जिंदगी उस बच्चे को पालती है और सारी जिंदगी मेरी बहन तरसती रहती है कि कोई उसके साथ लाइफ पार्टनर उसको मिल जाए। इस लेवल पर वो दर्जे पे आ चुके वेस्टर्न कंट्रीज में कि वो एक अच्छे सेक्सुअल पार्टनर को ढूंढने के लिए दिन रात परेशान है बेचारियां। समझा कि जो उनके जिसको इस्तेमाल तो करे, लेकिन उस तरह से इस्तेमाल ना करे जिससे उससे पहले उसका पहले, उसका दूसरा, उसका तीसरा, उसका चौथा, उसका पांचवा, उसका छठा, उसका सातवां, उसके 8 या 9 बॉयफ्रेंड से यूज किया। ये यूरोप की रिपोर्ट है कि एक औरत शादी से पहले 8 लोगों के साथ रहती है। अगर मेरी दूसरी बहन भी उतनी आजाद रहना चाहती है माशाल्लाह, कि वो भी चाहती है कि आजमाइशों से गुजरूं और उसके बाद में अपनी आजादी को खुद तय करूं, तो मेरी बहन, इस्लाम ने तुमको आजाद भी रखा, साथ में तुम्हारे हुकूक की हिफाजत भी की। तो अगर हिफाजत के साथ हुकूक को लेना चाहती हो तो आप बिल्कुल आजाद रहोगे इस दुनिया और आखिरत में। ये दुनिया गवाही दे रही है कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम है, हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम डोमिनेट एरियाज में वो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों ये बता रही है? इसलिए कि यहाँ औरत को पूरे हुकूक मिले। औरत क्या चाहती है मालूम आपको? औरत चाहती है एक मर्द के साथ रहना। वो मर्द जो उसकी इज्जत के लिए अपनी जान देने खड़ा होता है, वो मर्द जो उसके साथ सोता है तो उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अपनी मौत तक उठाता है। वो मर्द जो मरने तक, ये औरत अगर पागल भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, इसलिए कि इसकी बीवी थी और इसके बच्चों की माँ थी, याद रखिए। वो औरत जो फिर इसके घर में रहने के बाद माँ बनती है, तो ये बच्चे जिंदगी भर उस माँ की खिदमत करते हैं। हत्ता कि बाप और माँ में झगड़ा होते बच्चे माँ की तरफ जाते, क्योंकि इसका दर्जा 3 गुना बुलंद कर दिया इस्लाम ने। अगर ये आदमी मर जाता है तो इसकी विरासत में हिस्सेदार बनती है, इसका बेटा मर जाता है तो उसकी विरासत में हिस्सेदार बनती है, इसके घर का इसका बाप मरता है तो उसकी विरासत में वो जो हिस्सेदार बनती है। इतना प्रोटेक्शन आपको दिया, याद रखें। इक्वल राइट्स आपको डे 1 से रखें। आज भी अमेरिका में औरतें लड़ रही है इस चीज के लिए, राइट टू इक्वालिटी इन पेमेंट। इस्लाम ने ये फर्क कभी नहीं किया, याद रखिए।
اسلام نے ان کو مکمل آزادی دی، کوئی چیز کو خریدنے کی، کوئی چیز کو بیچنے کی، کوئی چیز کو رکھنے کی، کوئی چیز کو کرنے کی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بزنس وومن تھی، تجارت کرتی تھی. لہٰذا اگر میری بہن کا سوال یہ ہے کہ مسلم سماج کوئی چیز نہیں دے رہا ہے تو میں ناراض ہو کے سوال کر رہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ ان کی کم علمی کے نتیجے میں ہے، یا وہ یہ بولنا چاہ رہی ہے کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں دنیا کے اندر، مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں آیا، تو میں کہوں گا کہ دیکھو آپ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، بہرحال اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہ آنکھ سے مت کھیلو، یہ چمکدار ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول جاتی ہے، جسمانی اور ہر قسم کا نقصان دیتی ہے. تو لوگ آپ کو آزادی کے نام پر جھانسا دیتے ہیں، لوگ آپ کو لبرلائزیشن کے نام پہ جھانسا دیتے ہیں، لوگ آپ کو ایکوالٹی کے نام پر جھانسا دیتے ہیں. یاد رکھو ایکوالٹی حقیقت میں دنیا میں کیا ہوتی ہے اس کو پہلے جاننے کی کوشش کرو اور اس کے بعد آپ طے کرو. آپ کی چوائس ہے برقع پہننا نہیں پہننا، میں کچھ نہیں کہوں گا، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، قرآن و سنت کا حکم بتا سکتا ہوں. آپ کی چوائس ہے آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسے انسان سے شادی کریں جو بااخلاق ہو، دیندار ہو، تاکہ وہ آپ کو دنیا میں جس کو کہیں گے اب کیا ہو رہا دنیا میں، آپ بہرحال جو بھی اس کلچر کو سمجھتا ہے، ویسٹرن کلچر جس میں یہ آزادیاں پہلے سے ملی ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھ لیں. اگر وہ کہیں گے عورتوں کو وہاں اتنے حقوق ملے تو بیچاریوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس حقوق تک پہنچے، سب کچھ قربان کر دیا کہ ان حقوق کو پانے کے لیے، جو آج وہ پا رہی، سب کچھ قربان، جسمانی اور ہر چیز قربان کر دی انہوں نے. لہٰذا اسلام نے بغیر اس قربانی کے آپ کو دے دیا ہے. اور کسی کو کوئی چیز پسند ہے نہیں پسند ہے، ہم اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کے آزمائش سے زیادہ، اس کی طاقت زیادہ نہیں آزماتا. ٹھیک ہے، تو ہم کسی پہ ہم بھی بوجھ ڈال نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی چوائس رہیں گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہوں گا غور کرو، فکر کرو، یہ اچھے اچھے میٹھے میٹھے خوبصورت خوبصورت سلوگنس اور نعرے بازیوں کے چکر میں مت آؤ. اس کے آخر میں کچھ نہیں ہے، یہ ویسے لیڈر کی باتیں ہیں جو خالی آشواشن دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں 5 سال کچھ نہیں ملنے والا عوام کو. یہ وہی مرد ہوں گے جو آپ کو آ کے بڑی باتیں کریں گے ہماری بہنوں سے، اور باقی زندگی صرف ان کو استعمال کریں گے، ان کو نقصان دیں گے، ان کے مال کو کھائیں گے، ان کے جسم کا استعمال کریں گے، ساری مشقتیں ان سے اٹھوائیں گے اور پھر کہیں گے یہ میں نے سب کچھ ویمنس رائٹ کے نام پہ کیا، عورتوں کے ادھیکار حقوق دینے کے نام پہ کیا. سبحان اللہ. تو لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی رہا آپ کا کسی چیز کو اچھا سمجھنا، وہ آپ کی چوائس ہے. آپ کسی اور کو برا مت کہیے چونکہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. جیسا میں آپ کو برا نہیں بول سکتا ہوں، آپ بھی کسی مسلمان کو کہ تم یہ دین کا کام کر کے بیکار کر رہے ہو، آپ کو بھی حق نہیں کہ وہ بھی آپ کو ہی نہیں بول سکتا کہ آپ یہ کر کے برا کام کر رہے ہیں. آپ کو حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، آپ کو سمجھا دیا گیا ہوں گا، آپ جانتے ہیں. فیصلہ بہرحال آپ کا اپنا ہے، جس کو جو فیصلہ کرنا کرے، وہ اس فیصلے کے اعتبار سے دنیا میں اور آخرت میں اس کا نتیجہ بھگتیں گا یا اس کو بدلا پائیں گا. جزاک اللہ خیر. ایک بہن کا کوشچن ہے کہ میں اپنے شوہر کو ان کے نام سے پکارتی ہوں، لیکن یہ بات میرے سسرال والوں کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ مجھے اسلامی اعتبار سے بتائیں کہ کیا ایک عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ سسٹر رقیہ فرام آگرہ. دیکھیے ایک خاتون شرعی اعتبار سے اپنے شوہر کا نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے سسرال اس کے رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے تو نہ کرے، مطلب اکیلے میں لے. پھر شوہر کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ سسرال والے پسند نہیں کرتے تو وہ اکیلے میں لے، سسرالیوں کے سامنے نہ لے. جیسا کہ ماں نہیں پسند کرتی کہ اس کے بیٹے کا نام بہو لے تو بالکل لینا چاہیے، چونکہ یہاں ماں کا اکرام ہے، اپنی ساس کا اکرام ہے نا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتی ہے، لیکن ہر حلال چیز کو کرنا ہر بار ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اسکپ کر دیجئے. اگر وہ برا مانتے ہیں تو ان کے سامنے مت لیجئے، اکیلے میں ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ شرعی اعتبار سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کا نام سیدھا نہ لیا جائے. عربوں کے اندر یہی تقاضا تھا، عرب کسی بھی انسان کا نام جو بڑا ہوتا اور اس کو رسپیکٹ کے طور پہ نام ہی نہ لیتے، بچوں کے نام سے پکارتے، اور جب تک بچے نہیں ہے تو باپ کے نام سے پکارتے، ابن فلاں، ٹھیک ہے، یا جو بن فلاں، اس طرح سے جو معاف کرنا ابو فلاں، اس طرح سے وہ کر کے معاملے کو ختم کر دیتے رسپیکٹ کے لیے کہ یہ ان کے والد ہے یا یہ ان کے بیٹے ہیں. یہ رسپیکٹ تھی، تو ایز اے رسپیکٹ نہیں لینا چاہیے. شرن آپ نے سوال کیا، لیا جا سکتا ہے. سسرالیوں کو پسند نہیں ہے مت لیجیے ان کے سامنے، درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے جھگڑے کا گھر بنے گا. آپ بولیں گے نا یہ جائز ہے جائز ہے تو میں کروں گی، تو وہ لوگ بھی پھر کچھ بھی آپ کو جائز چیزیں بتائیں گے تو پھر کبھی کبھی آپ پریشان ہو جائیں. ایسا وہ لیڈی بولیں گی پھر میں میرے بیٹے کی دوسری شادی کرا رہی ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے. تو آپ بولیں گے نہیں نہیں امی ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ بولیں گے حلال ہے، جائز ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے. آپ بولیں گے نہیں 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 ایسا مت کیجیے، ابھی میں ہوں، ابھی میں سنبھال رہی ہوں، سب چیزیں لے کر چل رہی ہوں. ہوتا ہے ایسا، ہر حلال چیز کو ہر بار کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. تو شرن حلال ہے، جائز ہے آپ کے لیے نام لینا.
ادب کا تقاضا نہ لیا جائے، اور کوئی پسند نہیں کرتا تو پھر تو اس کے سامنے نہ کرے، یہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ یہ آخری سوال ہم لیں گے۔ ہاں ایک سیکنڈ، اور کسی کو کوئی کوشچن ہے تو آپ ہینڈ ریز کیجیے، ورنہ ایک کوشچن ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ کوشچن لے کے ہم لوگ اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ چیٹ میں آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیجیے نا، چیٹ میں اصل میں اتنے سارے چیٹ ہو جائے تو اوپر آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے ڈائریکٹ پوچھ لیجیے۔ دیکھیے ایک کوشچن ہے کہ دین اور دنیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ دنیا کی بھاگ دوڑ میں دین کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اگر ہم دین کو ترجیح دیں تو دنیا بگڑ جاتی ہے، ایسے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دعوت و تبلیغ کیا عورت کو ہی کر سکتی ہے؟ مطلب ایک عورت آدمی کو نہیں کر سکتی کیا؟ اور اگر کوئی لیڈی ورکنگ ویمن ہے تو وہ اپنے باس کے سامنے کیسا انٹریکٹ کرے، خاص کر کے پریزنٹیشن کے وقت، کیونکہ قریب میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں اور دین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ پھر دین میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس معاملے میں کیا کرے؟ اور عورت کیا عورتوں کو دعوت دیتے؟ پہلی چیز آپ دین کو لے کر چلے اور دنیا کی وہ ساری کوششیں کرے جو حلال ہے، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی مشہور قول ہے کہ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، اگر اس کو پکڑنے بھاگوں گے تو یہ اور آگے بھاگتا ہے، کبھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر پلٹ کے چلنے لگوں گے تو پیچھے پیچھے خود آتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دین کے لیے کوشش کیجیے، دنیا میں حلال کام کرنے کی کوشش کیجیے جو آپ کی دنیا کو سدھار سکتا ہے دین کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ عزیز دین میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ، دنیا میں بھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں چیزیں آپ بیلنس میں لے کے چلیں گے۔ ایک خاتون ظاہر سی بات ہے خاتون کو دعوت دیں گی، دعوت تبلیغ کا مسئلہ، لیکن اگر چھوٹے بچے وغیرہ بھی اس کی بات سن لیتے ہیں یا کبھی کچھ کامن گیدرنگز ہوتی ہے جہاں اس کی بات چلی جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں۔ جیسا کسی خاتون نے کوئی بات ریکارڈ کروا دی، اب کوئی بھی سن رہا ہے اس کو، بہرحال کوئی حرج نہیں، لیکن فزیکلی کوشش کرے کہ وہ خواتین میں بہرحال یہ کام کرے، یہ زیادہ انشاءاللہ عزیز اس کے لیے بہتر اور خیر کا باعث ہے، اور فتنوں سے انشاءاللہ عزیز بچی رہیں گی۔ آخر کیا تھا؟ اچھا سوال آیا تھا میٹنگ میں باس سے کیسے انٹریکٹ کرے اور کلیگ سے کیسے انٹریکٹ کرے۔ تو دیکھیے کلیگ اور باس اگر فیمیل ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کو، میل ہے تو ظاہر سی بات ہے شریعت کے تقاضے، پردے اور حیا کا تقاضا، اور آواز کے اندر جو نرم لہجہ نہ اختیار کرو قرآن نے کا، اس تقاضے کو دونوں کو آپ کریں تو مسئلہ ہے۔ پردے کا تقاضا، آواز میں خام و خواہ کی نرمی نہ لائے، یہ دو تقاضوں کو پورا کریں تو آپ میل باس اور میل کلیگ سے بھی آپ جو ہے انٹریکٹ کر سکتے، اپنی شخصیت کو بچاتے ہوئے، اپنی ذات اور برائی سے آگے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ once again ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی، یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نور میں نہ ناری۔ الحمدللہ آج کے تفصیلی سیشن میں حاصل کی گئی معلومات کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اسی کا ہی احسان ہے کہ آج ہم سب ایک جگہ کسی ذریعے سے جمع ہوئے اور اس علم سے ہم لوگ فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے آج کے معزز مہمان محترم ایڈوکیٹ طارق سید صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم پر صرف کیا۔ ان کی آواز حق کی آواز اور ان کی دعوت حق کی دعوت رہی، کیونکہ آسان نہیں ہے اس دور انتشار میں حق کی بات دھرتی کی طور پر کہنا جہاں سے انکاری بھی موجود ہو۔ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان میں شامل کرے جو خسارے سے دور نجات پانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی باتوں کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔